पे जाता है तो कोई भी चलो राइट नाम दे दो मैटर नेटवर्क ही नजर आ रहा है तो उसके बाद सब कुछ करने के बाद कहता है नेट के लाइन चाहिए उसके कर देता है उसके बाद जो है राइट ठीक ठीक नेक्स्ट अब वो कहता है रूम सेलेक्ट करें फिर हमने कहा ठीक है अच्छा तो हाल उसमें हाल है नहीं उसमें कह दो ना हाल एक ऐड अनदर रूम कर दो ना हाल है मेंबर हाल ए मेंबर you know just give a shot नहीं skip that ग्रुप में ग्रुप हाल में वो डाल दे जो उसमें था हमने क्रिएट किया था okay yes check करें maybe it could be it's a power issue from this source. Right, just other one probably give you proper power. It's not meant for. I think that's what's going on. Let's just go. क्या कहते हैं उसको ढीला कर देते हैं. हाँ, चला ये भी ना रहा है. चल, बस ठीक. ठीक है भाई. ये रहा. रोल करें इसमें थोड़ा सा टिकट लगा. चलो. Make sure करना दोबारा यार वो लिस्ट. क्या make sure करना? क्या make sure करना?
जुनेर आपका माइक का है? ये रख रिमोट उधर रखा हुआ है रिमोट कौन है इसको चेक कर लेना जरा खोल के बेटा चल रहा है कल से Testing, testing. अच्छा आपने से बल्ब चेंज कर दिया अभी तो हमने ये करके देखा था सर
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum, my dear respected brothers and sisters, and welcome to tonight's program. I express my sincerest of condolences to you all on the month of Muharram being here. And as the days go on, we are slowly reaching the climax of what is the Battle of Karbala. And soon, our beloved Imam will be left alone on the plains of Karbala, and he will call out, where are my followers, where are my Shia? And that is the call that we answered today. So inshallah, to begin the program, I'm going to start with the recitation of the Holy Quran, and then I'm going to call Brother Ibrahim for the recitation of Ziyarat Ashura. So if everyone could please recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I'll see. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. Inshallah, I will now be calling our Brother Ibrahim for the recitation of Ziyarat Ashura. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة.
يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهرا ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه.
اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. All together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجده سجده. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهواجهم دون الحسين عليه السلام بالنبي وآله. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو رکعت نماز زیارت انشاءالله. Jazakallah, Brother Ibrahim, for the beautiful recitation of Ziyarat al-Ashura. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your sincere service towards the Ahlul Bayt. Inshallah, before we invite Maulana up to the minbar, we're going to take a couple moments to recite some English poetry. One of the big things or big themes about Muharram is that it should create
within you a drive to change. I say, and I speak to myself here before anyone else, that if you enter in, these 10 days, and you don't come out any different when it comes to your character or the way that you treat others, then in reality you really haven't lived up to the message of Imam Hussein alayhi salam. So inshallah, let's all try to do this. But I just picked this little English poetry because I really like the last couple lines of this. So inshallah. As-salamu alayka ya Aba Abdillah. I saw angels falling for you, Ya Hussein, and their wings laid before you, Ya Hussein, where they walk to your final rest, Ya Hussein, Ya Hussein, in the city that is yours now, Ya Hussein, where they whisper and they call out, Ya Hussein. So they mourn until they find life, Ya Hussein, oh Ya Hussein. I remain here without walking, Ya Hussein, in the footsteps of the orphans, Ya Hussein. And my soul is in darkness, Ya Hussein, oh Ya Hussein. If I fly there as I'm dreaming, Ya Hussein, will I know him when I see him, Ya Hussein? Or have I been blinded by my sins, Ya Hussein, oh Ya Hussein? In my deep soul is Yazid here, Ya Hussein. If he leads me, will you be there, Ya Hussein, to give me back this freedom, Ya Hussein, oh Ya Hussein, Ya Hussein. Did you call me? Am I deaf now, Ya Hussein? Have we lost you? Are we dead now, Ya Hussein? Has my spirit been dissolved, Ya Hussein, oh Ya Hussein? Bar Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Inshallah, for some more English poetry, I'm going to be inviting Brother Michael Hassan up to inshallah recite. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. To brothers Ibrahim and Zunair, thank you so much for your recitation. This is I'll try and keep it brief, a English translation of some poetry written in Sayyid Abdul Razak al-Muqarram's copy of Maqtal al-Hussein. This is translated to English, so I do apologize if anything is lost in translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. O slain one, snatched by death away, without being helped, without being supported. They washed him with the blood of his every wound. They shrouded him with the earth of the ground. They killed him, though they knew that he was the fifth of Ashab al-Kisa. O Messenger of Allah, O Fatima, O Commander of the faithful Al-Murtada, may Allah's rewards for you be great. For the one whose insides were killed by the thirst till he spent,
At Karbala he struck his tent, hardly he stood it up before it was no more. Dead mourned by Fatima, by her father and by Ali, the man for him testifies sublimity. Had the Messenger of Allah been after him raised, he would have now been mourning him. They carried a head whose grandfather they greet, be it is out of their free will involuntarily, being handled by them as they pleased. They neither honored him nor sanctified. O Messenger of Allah, if only you eyed how they kept killing and taking captive, how they were prohibited from enjoying any shade, how their thirsty ones were met with spears, how they were driven stumbling, one following behind, another transported on a bare conveyance. How unkind! Your eyes would have seen a sight that would have surely have grieved your insides, and would surely have been for your eyes a sore. Such should not be how the Messenger of Allah, O nation of oppression and corruption, be treated. They slaughtered like sacrifices his offspring that day. Then they drove his family like slaves away. They kept calling upon the Messenger of Allah whenever marching was hard, whenever they stumbled. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Before I give the microphone up, I'm sure we're running out of time. I just wanted to take a moment to call everyone's attention to what is taking place across the world today. I'm sure everyone is following the news. We see what is happening in countries where our people in great numbers are suffering. Countries like Lebanon, countries like Afghanistan. People are calling out to the sky, Al-Ghawth, Al-Ghawth, Khalisna, Ya Rab. They're praying for sustenance, they're praying for assistance, they're praying for help. Inshallah, God, give them everything they can to succeed. Give them everything they can to overtake that which has taken over them. Ya Allah, we extend our hearts to the people of Afghanistan who are suffering a horrible occupation and are about to face what seem to be a very, very horrible tragedy. Inshallah, Ya Rab, bring them all the tawfiq in overcoming this as they scream out to the sky, Al-Ghawth, as children in the world are screaming, Al-Atash, Al-Atash. Ya Rab, quench the thirst of those who are thirsty and allow us all to come closer to you, inshaAllah ta'ala. Please recite Surah Al-Fatiha. على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Jazakallah, Brother Michael, for that beautiful recitation of poetry and dua at the end. Inshallah, just a couple quick announcements. We do have the Youth Girls program after the Urdu Majlis today with Maulana, and that should be at 10:45 in the basketball court. Inshallah, starting on the 13th, starting on the 15th, inshallah, the English program is going to start at 7 instead of the usual time that we've been starting at, and that's going to be with the recitation of the Holy Quran, Ziyarat al-Ashura, followed by poetry, and then the Majlis in English, followed by Salat al-Maghrib. So inshallah, with that being said, I will now be inviting Maulana up to the minbar, so if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أوله بلا أول كان قبله وآخره بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نهته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أعظم الله أجورنا وأجوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the continuation of our discussion in regards to the speeches and sermons and sayings of Imam Hussein alayhi salam from Medina to Makkah. If we look at the life of Imam Hussein alayhi salam, that can be divided into 5 different domains. First is with the Prophet, right? After his birth, how Imam Hussein was and how Imam Hussein was introduced, right, to the Ummah, and how Imam Hussein was in terms of the closeness of the Prophet. Like there's a very beautiful narration that says that once the Prophet was in the house of his daughter Siddiqa Kubra, and then all of a sudden he falls in sajda, and the daughter asked that, why did you do that? And he says that Allah showed me his beauty and informed me about the maqam of Imam Hussein, which I had no control but to fall in sajda for thanksgiving or for praising, right? I mean, falling in sajda has a very powerful symbolic value to it. Like, for example, you have verses where sajda is wajib. You know, there's a reason for that. Perhaps the reason of sajda being wajib could be that, thank you brother, could be that when a person unveils the higher forms of reality, the maqamat aliyah ilahi, right? And then he is incontrollable, and then he does sajda because something higher is shown to him that requires praising Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana Rabbiyal A'la. Meaning that what Allah have showed me, Allah is beyond that. You know, this takbir that we give, for example, when we are entering prayers, you know, there's a reason behind it, because when a soul journeys towards the heaven, Allah starts showing His reality. You know, Allah unveils Himself, and then we say Allahu Akbar. No, Allah is greater than what I'm seeing. Allah is greater than that, greater than that. You know, what is manifested to me, perhaps this could be very limited because of my capacity. You know, the manifestations of Allah that is taking place is because of my capacity, it's because of my understanding. Definitely Allah is beyond that. Allahu Akbar, Allahu Akbar, right? Same applies for Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. You know, what I have seen in terms of the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is A'la tar, Allah is beyond tar. You know, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, and I thank Allah subhanahu wa ta'ala. So the life of Imam Hussein during the lifetime of the Prophet, you know, as Prophet used to put Imam Hassan and Imam Hussein on the shoulder and would go in the marketplace, people would say that, wow, what a great ride, you know. Then Imam Hussein, then the Prophet would say what great riders, right? Pointing out to the greatness of Hassan and Hussein alayhim salam. And then after this is the life of Amirul Mu'minin, when Imam Hussein was along with the life of Amirul Mu'minin. During this time as well, you know, Imam Hussein is seen in terms of one of those who have participated in the battles with his father, fought strongly, right? His presence is clearly seen and recorded in history. Then after that is with Imam Hassan Mushtaba alayhi salam, right? Where once again his presence
is noted where he believed in the imamat of Hassan and Mujtaba alayhi salam, and he accepted what Imam Hassan and Mujtaba alayhi salam have done in terms of the pact, right? So that is also, one can reflect upon the life of Imam Hussein alayhi salam during the time of Imam Hassan. Then after that is after the shahadat of Imam Hassan and Mujtaba till the death of Muawiyah, because that is also a period where Imam Hussein respected the pact which was made by the Imam Hassan, and he accepted, Muawiyah, as the leading person, so to speak, right, on the outward basis. However, he attended to the pact conditions. If there be any less, or if there be any misdemeanors carried out by Muawiyah, he would attend to it. He would reply, he would respond to it in a very courageous way. He would not just sit and, for example, there were things which were not sent, which was promised by Muawiyah in terms of the stipend. Then Imam Hussein have attacked caravans and snatched and taken the right which belonged to, Ahl Bayt, which belonged to the poor people, poor and needy people. Although Muawiyah tried not to, for example, and give that. So that's another period where one could reflect the life of Imam Hussein alayhi salam. During the time of the Prophet, during the time of Amirul Mu'mineen, during the time of Imam Hassan and Mujtaba, and during the time after the Masmumiyat, after the shahadat of Imam Hassan till Muawiyah died. And then after that is after Muawiyah's death till his shahadat, which is less than a year, right? From Rajab, for example, you find that as soon as the news of the, Muawiyah's death comes, Imam Hussein's journey starts. So from that Rajab to basically now we are in the month of Muharram, few months. So that's another period where one could reflect in terms of the life of Imam Hussein alayhi salam. And that's what we are doing, in a way that we are reflecting this last year or the last months of the life of Imam Hussein. And this is actually the gist and the how shall I say, the khulase, or the condensed version of his vision, his understanding, his insight, his spirituality, that you could find in these letters, in his speeches, in his sermons, from Medina till Karbala. And now when we are reflecting in these letters and sermons, last night we pointed out to how he addressed Abdullah ibn Zubayr, who used to attend to him day in and day out when he was stationed in Mecca. Now he leaves Mecca, as he clearly said that, I'm not someone who would like to disrespect the sanctity of Mecca and that they come and ambush me and they kill me in Mecca. I don't want that to happen, because Mecca is a safe haven. Mecca should be protected. Its honor should be protected. If life of the grandson of the Prophet is not protected in Mecca, then imagine the life of other people. Every Tom, Dick and Harry and come and kill people there, because nobody have any weapons there. When one is wearing ihram, the rules of ihram is not to carry any swords or anything, right? Maybe there is some animosity of this tribe with that tribe. As they are on Hajj without any weapons, they will come and ambush and kill, right? The sanctity of Makkah will deteriorate, will disappear. So Imam Hussein said that I'm not going to stay in Makkah, because I've been informed that Yazid have sent snipers, have sent killers, who have dressed in ihram with the swords inside, and they want to basically murder me. And I don't want to be the person to disrespect the sanctity of Makkah. I would leave. If I even die one span outside Makkah, it's better for me. 2 span, much better than that. The more further I am from Makkah, it's better for me, right? So he departs from Makkah. He changes the Hajj, as he has gone there. Hajj season was near. So he changes the Hajj to Umrah. He recites the Dua Arafah, which is very famous, which itself is a whole introduction to the life of Imam, from the beginning, and to his, to his ma'rifat, to his understanding,
and what he really intends. He introduces the tyrants there. In this dua, he talks about, those who are tyrants, those who are doing zulm, all that mentioned in dua, right? And this is also a means, a methodology, a way. Perhaps the fourth Imam Zainul Abidin alayhi salam, learned from his father to introduce haqq, to introduce batil through the methodology of dua, right? Perhaps this is one of the foundation of that done by Imam Hussein alayhi salam himself. Now, when he leaves Makkah, and obviously the news of him leaving Makkah reaches Medina, and Abdullah ibn Ja'far Tayyar, who was the husband of Hazrat Zainab salamullah alayha, he, as soon as the news comes, and he had some connections with the governors. He was well respected. He was a well respected personality among the Arabs. He himself had a lot of sort of estate within Medina, Makkah, and outside as well. Even some say that even in Misr, for example, he had some estate there as well. And that's why some of the riwayat of the martyrdom of or the grave of Hazrat Zainab in Misr is Zainabiyya in Misr. There is a place of Zainabiyya in Misr. Some say that Hazrat Zainab went there, and Hazrat Abdullah facilitated that she should go far away from Medina, so on and so forth. Regardless, just to point out to that he had a position amongst the Arabs, and then somehow he tried to get a safe haven, sort of like a pact by the governor of Makkah, that the life of Hussein is protected. Nobody will do anything. He can stay in Makkah. And then he also got in touch with the governor of Medina, and the same thing he did. And he managed to bring a pact of security for the life of Imam Hussein, and he comes and meets Imam Hussein alayhi salam outside Makkah. Imam Hussein have already going towards Makkah. And this is where he brings on in Muhammad, and that whole Maqatil talks about, right? So when he brings the pact and speaks to Imam Hussein alayhi salam and asks him to let go and stay, and his life will be protected in this fashion, right? Here Imam Hussein said, "Inni ra'aytu ru'yan fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وأمرت فيها بأمر أنا ماذ له علي كان أو لي." I saw the Prophet in the dream. He says, this is Imam addressing Abdullah when he is insisting. And like I said, Imam Hussein alayhi salam, when he's speaking to different individuals, when he's writing to different individuals, it really shows that who he is addressing and what he's really talking about. I mean, mentioning about a dream to someone who is asking and requesting not to go indicates that how much Imam Hussein have respect for that person, that he is sharing something that is very personal. Other people came and stopped Imam Hussein alayhi salam, but he never said that I had this dream and I saw Rasulullah and he has asked me to go and carry out an amr, that regardless whether this amr be, this command be in my benefit or awli, it's not my benefit. In this dream, that's what he has. He hasn't shared this with anybody. He's sharing this with Abdullah ibn Ja'far Tayyar. He's sharing this with his brother-in-law, right? So this shows that Hazrat Abdullah was a genuine person. They say that Hazrat Abdullah did not join Imam Hussein because he had, because of his age, because of his health, and even he cannot see properly. He had some sort of partial blindness because of his health and age. That was the reason that he didn't join. And now him trying his level best to protect the life of the grandson of the Prophet indicates that how caring he is. Him sending Hazrat Zainab salamullah alayha indicates how caring he is. Him bringing on and Muhammad 2 children and saying that let them be the sadaqah
for you. Let them protect your life. When the time comes to give life, on and Muhammad's life should be sacrificed prior to the life of Imam Hussein alayhi salam. Last night we were talking about some people use Islam as a shield. Some people become shield for Islam. Abdullah ibn Zubayr used Islam as a shield. But Imam Hussein became the shield for Islam. So here on and Muhammad became shield for the Imam to protect the life of Imam Hussein alayhi salam. And who is facilitating that? It is Abdullah ibn Ja'far Tayyar facilitating that. He has brought, he is the father, he is the wali. On and Muhammad reports says that they were left in Medina. And them being left in Medina was actually, orchestrated or planned by Imam Hussein alayhi salam. The same way as Hazrat Zainab loves the children of Imam Hussein, in the same fashion Imam Hussein loves the children of Zainab. The same way how Hazrat Zainab wants to protect Ali Akbar and the love that she has for Ali Akbar, and she cares and worries for Hazrat Ali Akbar alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam worries and cares for on and Muhammad in the same fashion. So he deliberately, because they were young people joining Imam Hussein. Hazrat Qasim was young, he joined Imam Hussein. There were other young individuals who joined the caravan of Imam Hussein alayhi salam. Even younger than on and Muhammad, Imam Baqir alayhi salam was younger and he was joined, right, as well, right. So Imam Hussein deliberately avoided initiating the journey of on and Muhammad. But Hazrat Abdullah came with on and Muhammad and left on and Muhammad in the care of Imam Hussein and mentioned this, that let them be the sadaqah, let them be the protector of the life of the grandson. So here Imam Hussein mentions, Inni ra'aytu ru'iyan fiha Rasulullah. I had a dream of Rasulullah, oh Abdullah. Right. And then he says that I'm not going to mention this dream to anybody till Qiyamah. It's between me and my Lord. It's really powerful. Right. What was that dream? And he just points out that's what he has mentioned. Right. And I will not mention anything more. And I haven't mentioned this to anybody as of now about this dream. And I will not mention to anybody till my Lord, till I see my Lord, till I meet my Lord. The details of the dream, what was it? Right? And as a matter of fact, first when Hazrat Abdullah says, the report says Hazrat Abdullah asked him, and then Imam Hussein said, I had a dream of Rasul. Then Hazrat Abdullah asked, what was the dream? And then in response to that, he just gives a line. Right? Even that is also had some sort of jurat, some sort of courage and honor to ask Imam Hussein, what was the dream you saw about Rasulullah? And Imam Hussein attending partially to what Hazrat Abdullah is saying is also shows the honor and respect of Hazrat Abdullah that Imam Hussein have. Right? So here, that's what he said. And then he says, مَا حَدَّثْتُ أَحَدًا بِهَا وَمَا أَنَا مُحَدِّثٌ بِهَا حَتَّى أَلْقَى رَبِّي. I haven't done this hadith or narration. I haven't narrated this to anybody. Till I meet my Lord. I'm not going to mention what that dream is. After mentioning that one line. Right? And then as that he had brought that letter, that pact of security to protect, and to honor what Hazrat Abdullah have requested. And then he mentions few things here. But just before that, I want to mention few things in the margin. I have mentioned this in my first session when we were speaking, I was speaking in Urdu, but I will emphasize to some of our youngsters. Dreams are a very powerful medium of relaying the message from the unseen world. Dreams are very special and have reality to it. And that's why we find that the best of story in the Quran is the story of dreams, where there are 4 dreams. Hazrat Yusuf alayhi salam. The first dream, the stars and the sun and the moon doing sajda. The second dream, the 2 dreams of the prison mates. Right? And the third dream of the city. Right?
So these are the whole story of Hazrat Yusuf alayhi salam, and it becomes very mysterious, is because of this mysterious nature of dreams that it contains within it. Hazrat Ibrahim's dream of sacrificing Hazrat Ismail, the dreams of the Prophet. So to cut the long story short, dreams are valuable, and one must anticipate and prepares one's heart to have good dreams, right? And in Mafati you would find, for example, du'as that if you want to see a prophet, see the prophet in the dream, what amal you should perform. You should always sleep by making wudu, regardless whether you want to have a good dream or bad dream. It is highly recommended that we make wudu before we sleep. We brush our teeth before we sleep. Yes, well and good. Prophet also used to brush the teeth before sleeping. Like I said the other day, Prophet would brush 3 times in the whole night, his teeth 3 times. He would, before sleeping, he will brush, right? That's before the night, before sleeping. But after he wakes up for namaz-e-shab, he will brush his teeth. Before sleeping, he will brush. After he wakes up for namaz-e-shab, he will brush his teeth and do namaz-e-shab, the salatul layl. Before going out for Fajr prayer, he would brush again. So in one night, he would brush 3 times. Right? But yes, it's good. It's sunnah. We should do that. But making wudu and sleeping, it is highly recommended that we should always perform this act of making wudu and sleeping. I mean, it boils down to how serious I am in regards to purifying myself. How serious I am on this path. If I'm serious on this path, then I should really prepare the ground, and I should anticipate for some higher forms of knowledge being revealed to my heart in the form of a dream. And as we said earlier, in the month of Ramadan as well, we pointed out to a reminder for all of us, is that Prophet every morning would ask his ashab when he meet them after giving salams, that what have you dreamt and what have you learned last night? People sleep in order to learn, he would say. So sleeping is a form of educating oneself. Through sleep we grow. Whether we grow physically, that's why the child sleeps a lot, baby. When they are born, they sleep a lot because they have to grow. So sleeping helps them growing. Or whether from a manavi point of view, sleeping helps. Whether that sleep be for a little while, few hours, or whether that be sleep just that Abu Abdullah dozes off on the steed and he says that I had a vision where I saw death following the caravan. That is also a sleep, right? So sleeping as a phenomena, as a reality is a yes, is very positive. Whether physically speaking, or spiritually speaking as well. It's very good, right? Now, what we have to do is that prepare ourselves for having these type of, high form of realities being revealed to us. Like as Allama used to say that during the day, if I am watchful of my actions, everything what I'm doing, then at night I have clarity in my dreams. I see things in my dreams clearly. I learn, right? So the story of Imam Hussain alayhi salam, if you look at it, so many dreams Imam Hussain mentions. I saw this while I dozed off on the back of the steed. I saw it. The death was following a caravan. He says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I saw the Prophet. This is in leaving Makkah. Ashura time, before Ashura time. Lot of dreams of Abu Abdullah Hussain alayhi salam is recorded in the narrations. I may dare to say, or I may perhaps say that there are more dreams being recorded in the narrations from the Imams, from Imam Hussain compared to other Imams. Very powerful dreams, such as these. So we as someone who wants to, and that's why we find, right, when we have a dream, when we see something from Masumin or Ziyarat, this is joy in our heart. We feel happy. And many a times, many of you who have gone for Ziyarat,
And when you come back, as your ruh still hangs into that place, when you wake up or when you see something in the dream, as if you wake up in Karbala, but you are at home. Many people reports that. Because the ruh and the nafs, which is subtle, gets attached and cling on to the subtle realities. Right? So, dreams have that powerful message, which we have to anticipate, which we have to prepare. And the journey of Imam Hussain, the story of Imam Hussain highlights that out, reminds us that. Salat ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa amma ba'd, and then after the letter, he writes to reply, or he says to reply, and then he says, فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولِهِ. I mean, in terms of his journey, in terms of what he's doing, he's saying that this is nothing against going Allah subhanahu wa ta'ala or Rasul, what I'm doing actually, right? But rather he says that وَقَدْ دَعَوْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْبِرِّ وَالصِّلْحِ. I'm inviting everyone towards Iman, towards good, towards kindness. This is what I'm doing. And this is my purpose. He's replying to the person who have written him that aman, that sort of letter of security, right? And then he appreciates in the end of the letter, he writes that, I respect your good intentions and may Allah reward you for having these good intentions in which you're promising that you'll protect my life, right? He respects that. He honors that. Now, the question is that Iman. I just wanted to reflect a bit more in terms of Iman, and Imam Hussain alayhi salam have emphasized this, that his invitation is in relation to Iman. It's for, those who have Iman, they will steadfast. They will do that istiqamah that we talk about, the steadfastness, the perseverance, if they have Iman. They had Iman on Imam Hussain alayhi salam. They had Iman upon the message of Imam Hussain alayhi salam. Many people did join initially Imam Hussain. And Imam Hussain clearly mentioned that if you're joining me for some sort of, after being victorious, to gain some spoils of war or to gain some position, don't join me. Joining me is for those who are prepared for martyrdom, for shahadat. The end of this is that. Right? And for that, it really needs Iman. It does not need like just a person accepts by his tongue that I have accepted what is the Imam and he is the grandson of the Imam. As the ayah of the Quran clearly points out, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. They came to the Prophet, the Arab, the Bedouins, the people who were in Mecca or around Medina. They come and they say that, "Oh Prophet, we have brought Iman." Then Prophet says that, don't say that, right? قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. You have just brought Islam. You haven't really reached to that maqam, Iman yet. Because Iman is something that pertains to the heart. And a person who have Iman will never wear the attire or never have the garment of zulm. As it says, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. He will not have the garment of zulm. Somebody who have Iman, we say that we are MOMIN. A MOMIN will never do zulm. And as you know, there are different levels of zulm. There is even zulm on the environment. If I'm not recycling, that is a kind of zulm I'm doing on the environment. So a MOMIN is somebody who recycles. A MOMIN is someone who put everything in its proper place. It's justice, it's adalat. Going against adalat is zulm. As we have the facility to recycle, to take care of things, to turn the light off, to save energy, to keep things clean. Cleanliness is
Nisful iman, nizafatu min al iman is from iman. A person who is a mu'min is a clean person. Right? So that should reflect, right? That should reflect in terms of my car. That should reflect in terms of my bedroom. When I leave my bedroom, how do I leave it? Do I make my bed or don't make my bed? Is nizafat, is cleanliness. That's what Islam is. Right? We say, no, inshallah, when Imam Zamana comes, my life is ready for it. But the basic things, I'm not fulfilling those basic things. This is just a shu'ar. This is just saying that, I will do that. If I'm considerate, if I'm recycling, if I'm taking care of the cleanliness, if I'm disciplined in terms of my nafs, in terms of my sleeping and eating and drinking, in taking care of things, then I'm a true soldier of Imam Zaman. Then I will join Imam Zaman. Right? If not, then it is just a slogan. It is just saying that I'm a mu'min. We all have limitations, right? We all have to work on it. I have my own limitations, I'm speaking about it, Perhaps speaking will make me realize to get rid of my limitations that I have. May Allah forgive me, right? So, this is a discussion. We are reminding each other. You are helping me remind these things that I should be careful about, So therefore, Iman is something to do with the heart. Islam is something outwardly one accepts, right? It should go in the heart. Now, when a person is a mu'min, he will not do zulm of any kind. As we said earlier, we were in a majlis this afternoon. May Allah accept his majlis, the brothers' majlis, inshallah. It's good to have majalises in the house, and we should have majalises in the house, always. Sayyid Ali Qazi Tabatabai, the teacher of Allama Tabatabai, would say every Thursday night you should have majlis of Imam Hussein in your house. If you can't invite people, just sit with your children and do the zikr musibat of Imam Hussein in your house. If you don't have anybody, just by yourself do the majlis of Imam Hussein in your house. There's a lot of barakat of having majlis in the house. Right? We don't have to invite the tens and a lot of people. No, just your own family members. Just sit and do zikr musibat of Imam Hussein. Maybe perhaps recite a ziyarat of Imam Hussein together with the family on a Thursday night or in these nights that we are, going through these 10 special nights of Muharram. Right? Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. So sometimes the zulm is in relation to as we were in the majlis, I pointed out as well, sometimes the zulm is in relation to the people or to things such as, inheritance or usurping someone's right, stealing or, things like that. This is a zulm, from my side on others, right? But sometimes the zulm, they say, is not actually that, but is actually zulm upon God, upon A'immah, upon the angels, and that is because of my ignorance. I don't believe in Allah the way Allah is. I have certain doubts in regards to the existence of God. I question certain things. For example, the Quran says that for shuhud you need 2 women to give shahada, to give witness. And 1 man, they say, the feminist will come and say, this is inequality. Why 2? Why 1, for example? And then this sort of thought, ignorant type of thought, but they have the right to say that, but it requires discussion and calculation, right? But I don't want to discuss that, why it is and the reason behind it, or how this can be, this does not really points out to being equal or not equal. There's nothing to do with that, right? Well, however, when I listen to this, I say, yeah, it makes sense. Then this is something wrong with this verse of the Quran that it is saying. Religion is very male-oriented. It favors the males, for example. Then you start to doubt in regards to deen, in regards to certain ahkam. Why the share of women is half compared to, for
For example, inheritance, the boy will get 2 shares, the woman will get 1 share. There's an ayah of the Quran, and why is that? This is it's not right, it's unjust. Why there's so much zulm taking place? Allah subhanahu wa ta'ala is doing nothing, right? He's sitting idly, he's doing nothing. We start to question these things to begin with. Eventually we started doubting the principles, the roots itself. So there is zulm in relation to Allah subhanahu wa ta'ala and higher beings and reality, like imams, for example. We doubt in regards to imam that maybe imams does not have ilm ghaib, or maybe imam is not supposed to be on that sort of everything what imam says we have to listen. Maybe they can make mistakes as well. In history there have been a lot of things been unfolded, for example, that you can reflect. We don't have time to really go and point out to those things, and we see that, right? Doubts in imams, doubts in qiyamah, doubts. So this is a type of zulm in relation to Allah, in relation to the existence, in relation to those reality. Zulm zahiri and zulm batini or ma'navi, you can call that. So a mu'min is someone who is out of all zulm. As they say, a mu'min is someone, I'm now wrapping up, mu'min is someone whose father is nur and mother is rahmat. In a beautiful narration, Imam Rada alayhi salam says that فَالْمُؤْمِنُ أَبُوءُهُ نُورٌ وَأُمُّهُ رَحْمَةٌ. The father of a mu'min is nur. Nur is knowledge, basically. And ummuhu rahma, and mother is mercy. So that is a mu'min. So Imam Hussein alayhi salam, in his caravan, in his journey, those who fought and sacrificed, they were on the highest level of their iman. They were children, On and Muhammad. Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar is an old man who is ill and sick, and he needs his children for support. They were helping him in Medina. But that iman brings, and the father says that On and Muhammad be sacrificed. In another narration it reports that he goes to meet Siddiqa Sughra, Zainab Kubra, and then she was like, oh my God, now what? If the husband says to come back to Medina, I have to listen. And then she says that, oh Abdullah, whatever you say I will agree. However, if you want me to come back with you, Zainab will not go alive. You have to take the body of Zainab, because the love Zainab had for Hussein. But Abdullah says, no. I know your maqam. Anti alimatu bila muallima, right? Who you are. I have just come here to give, at a time where our Imam is about to be killed, to save his life even for a few minutes. Even if the Imam's life for a few seconds and few minutes is saved on this earth, it has so much of barakah and blessing. The ashab of Imam Hussein understood that. The presence of the Imam, even for few seconds, is valuable. That 1 second, if I give my life for the presence of that 1 second of the Imam, it is valuable. Right? It is for whole of humanity, all of creation, that he breathes here. Right? So here, Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar says that when the time comes, Zainab, you should sacrifice Muhammad on my behalf and on your behalf. The day of Ashura comes. Zainab looks at On and Muhammad and says, there are bodies coming from the battlefield and they are sacrificing. What is up to you that you are not going to fight and protect and sacrifice your life? What is up to you? They said, mother, we go to the tent of our uncle and he is not paying attention to us. He is too busy, because it was a day where Imam was extremely busy, right? You can imagine that. Bodies, bringing bodies, fighting, planning, calculating things. It's in the middle of the war. This type of war never occurred before. Not in the time of Rasul, not in the time of Hazrat Amir, not in the time of Imam Hassan. And he's not really paying attention to us. So perhaps you become our Shafi. Perhaps you intercede for us.
And it has been reported over and over again. Whenever Hussein saw Zainab, Hussein just stopped. Hussein left everything for Zainab, no matter how busy he was. As he was in the middle of this, all of a sudden he sees Zainab at the door of the tent. Hussein stops everything and attends to Zainab, full focus to Zainab and no one else. And Zainab says that, I have brought these two gifts, On and Muhammad. I have prepared them. For one, I have tied the amama of Ja'far Tayyar, and for the other, I have tied the amama of Haydar Karrar. And I have tied the swords to them. They say that when they were walking on the ground, the sword was touching the ground. Their heights were so little. That's how little they were. And then she says that I have prepared them and I have asked them to show the chivalry of Ja'far Tayyar who he was and Haydar Karrar who he was. And they did that. When they go in the battlefield, they kill so many enemies. Finally, Umar Sa'd said that we aren't been able to conquer, we aren't been able to defeat them unless we separate them. Separate On and Muhammad and then attack them. And that's what they did. They separated the two brothers. And they attacked. And when they attacked, Muhammad falls from the steed first. And then he asks, oh, our uncle, come to my aid. And then the head was severed off, and Muhammad was hit, and he falls onto the ground, and he asks for help. And from the other side, On was attacked. And when he falls, he calls for help. And here it becomes difficult for Hussein. Shall he go to On for help? Because they were separated and they were far. And shall I go to? And then he says, Abbas, you go to On. And he comes to the other son. And finally, when they were brought together by Imam Hussein a.s. in the tent and their bodies were laid, every woman coming and lamenting. Who wasn't seen there? Zainab was not seen there. Zainab did not come out to lament on and Muhammad, because Zainab does not want to break the heart of the brother and does not want to make Hussein weak, and that Hussein should think that it is because of Hussein On and Muhammad have been killed. But when did Zainab come? When the body of Akbar was brought. And the body was still outside the tent. And Zainab comes out of the tent and she says, brother, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. This is the time she cries. This is the time she gives pursa and condolences to the brother. And then after that, you have never seen Zainab crying. When the heads of Shuhada was returned back to the ladies, to the Ahl Bayt in Sham, in Safar, every lady was going and claiming the head of the Shuhada. There were two heads in the tray, nobody claimed. The lady said that, what a poor children, they were yatim, maybe they have no mother. When they look at the head closely, it was the head of On and Muhammad. Where is the mother of On and Muhammad? She is with the head of Hussein lamenting and crying. She goes to Medina on the grave of the Prophet, and she never mentioned the martyrdom of On and Muhammad. She speaks about all of the Shuhada except On and Muhammad. Then she goes to the grave of Fatima. She does not mention On and Muhammad. She gives condolences about the martyrdom of all of the Shuhada, but On and Muhammad. But when she goes back home, she opens the door and enters the house, throws herself on the ground. When she looks at the well, and when she looks at the rooms of On and Muhammad, and she says, oh On and Muhammad, I'm really embarrassed and sorry that I haven't cried on you, I haven't lamented for you. Allah lanatullah ala qawm az-zalimin sayalamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Brother Zunair, come for the azan, and sister, please make us the room so we can put the partition in. It's already be time for azan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاد المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه إنه كان غفارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله وقوته يقوم ويقود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع رب الأرضين سبع وما فيهن وما بينهن وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقود. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارزقنا شفاعتهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا بهم العافية وتمام العافية ودوام العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بحق إترته الطاهرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Brothers and sisters, as you know, with the situation that is happening around the world, specifically in Afghanistan and Lebanon, a dua shifa is requested for all those who are sick around the world, and especially those who are in need back home and in the Middle East. So inshallah, let's all recite it together. Bismillahir Rahmanir Rahim. 5 times. أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ عَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ عَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ عما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. صدق الله العلي العظيم. Just a couple housekeeping rules. Inshallah, please make sure to keep your mask on the entire time. And inshallah, after the Isha Salat, if you have to pray your Sunnah prayers, please come pray it in A Hall so they can move the partition back and that the Urdu program can start. And inshallah, another just reminder that please, if you do grab some food, grab some niyaz, make sure to eat it outside. There is eating within the building is not allowed. So inshallah, please do be mindful of that. Bar Muhammad wa ali Muhammad, salawat. أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. Please recite Surah Fatiha for the marhumin of the sponsors of the Niyas tonight, and also for the marhumin of all of you who brothers and sisters who are present here and the volunteers, with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاد المعصومين هجج الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله ربي الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
سمع الله لمن حمده الله أكبر وحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وقود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن مناداهم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل منا ما أنت أهله ولا تفعل منا ما نحن أهله يا أهل التقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين بحرمة محمد وآله الطاهرين الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah mu'mineen. A quick announcement for the tabarruk for English Majlis. All tabarrukat will be given out when you are exiting or leaving the premises. At that time, the tabarruk will be given in your car, so you can take it and take it home. And if anybody would like to have tabarruk, they're more than happy to walk up, but they have to eat it in their cars. Due to COVID conditions that are spreading in the Dallas area, all Mu'mineen safety is our top priority. With due respect to everybody, please, as you exit, you're leaving the premises, tabarruk will be dispersed at that time, and then you can take off. Inshallah, we request everybody to have any questions, we'll be outside. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Just a reminder for the young kids, the Muharram Kids Camp will be in the portable building. That's the building across this main building. The camp will begin with a lesson related to the events in Karbala and followed by activity for arts and crafts. So ages for the kids is 5 to 7. So you can proceed to the portable building. The volunteers will be there to guide you. But Muhammad wa ali Muhammad salawat.
if you are doing your taqibat, please move to Hall A in the back area and vacate this Hall C and Hall B. All men are requested. ور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل مومنین، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ فرش اعضاء پہ تشریف لائیں کہ تاکہ مجلس کا آغاز ہو سکے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب میں ملتمس ہوں حسن نایانی سے کہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں. پلیز ویلکم ہم ود لاؤ صلوات. اللہم صلی علی بر محمد و آل محمد صلوات. کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے،
اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچی، سینہ نہیں ارمان بھی ماں کے ہوئے زخمی، چاہا تھا میری ماں نے مجھے دھولا بنانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، میں جانتا ہوں ضد وہ بہت تم سے کرے گی، تنہا تمہیں زینب کبھی آنے نہیں دے گی، مقتل میں میری پالنے والی کو نہ لانا، اور یہ سوچ کے اکبر کا پھٹا جاتا ہے سینہ، کہ آواز نہ سن لے کہیں معصوم سکینہ، سجاد کو آہستہ ذرا جا کے بتانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. But please recite another salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. جزاکاللہ احسن حسن نایانی، ماشاء اللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائیں. اب میں ملتمس ہوں رضا علی بھائی سے کہ تشریف لائیں مرثیے کے لیے. پلیز ویلکم ہم ود لاؤ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں آپ سے کہنے والا تھا کیا دل سے دل کو رات ہوئی. واہ،
نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان کو مجرا شام میں نیزوں پر جن کے سر گئے ان کو مجرا شام میں نیزوں پر جن کے سر گئے زندہ جاوید ہیں ظاہر میں گو وہ مر گئے زندہ جاوید ہیں ظاہر میں گو وہ مر بولی زینب بجھ گئے گو میرے دونوں چراغ بولی زینب بجھ گئے گو میرے دونوں چراغ پر میرا دونوں جہاں میں نام روشن کر گئے ان کو مجرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ سلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہت عرصے کے بعد آپ سن رہے ہوں گے. میں اپنے بچپن میں خوب پڑھتا تھا. قدیمی سلام نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حشر کے دن خاطر مداح سرور دیکھنا حشر کے دن خاطر مداح سرور دیکھنا میری جانب خود بڑھے گا حوض کوثر دیکھنا حشر کے دن خاطر مداح سرور دیکھنا میں کدا فردوس سام ساقی مجھ سارن میں کدا فردوس سام حیدر ساقی مجھ سارن اوجوئے
اقبال میں تسنیم و کوثر دیکھنا حشر کے دن خاطر مداح سرور دیکھنا بھانجوں کو دیکھ کر بھائی سے شے کہنے لگے چشم باد دور آج ان بچوں کے تیور دیکھنا حشر کے دن خاطر مداح سرور دیکھنا غلوا مشکوں علم دیکھے جو پاس عباس کے خضر کے کاندھے پہ ہے طوبیٰ و کوثر دیکھنا حشر کے دن مداح سرور شعر توجہ کا تعلق ہے دھو دیے اشک غم سبت پیمبر نے گناہ دھو دیے اشک غم سبت پیمبر نے رہ گیا سادہ میرے اسیاں کا دفتر دیکھنا رہ گیا سادہ میرے اسیاں کا دفتر دیکھنا بھانجوں کو دیکھ کر بھائی سے شے کہنے لگے چشم باد دور آج ان بچوں کے تیور دیکھنا حشر کے دن خاک مداح سرور دیکھنا شور ہے سجدے میں سر دیتے ہیں سرور دیکھنا شور ہے سجدے میں سر دیتے ہیں سرور دیکھنا صبر کہتے ہیں اسے اللہ اکبر دیکھنا صبر کہتے ہیں اسے اللہ اکبر حشر کے دن خاطر مداح سرور دیکھنا چھین کر کونا دیدار زینب کی یہ کہتا تھا شم چھین کر کونا دیدار زینب کی یہ کہتا دختر
مخدوم عالم کی چادر دے دختر مخدوم عالم کی چادر دیکھنا حشر کے دن خاطر مداح سرور دیکھنا یہ مرثیہ میرا جس کا ہے نعرہ سورہ فاتحہ نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہو زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ سے زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ سے مسلم کے پسر خوب لڑے فوج ستم دل ہل گیا رنگ اڑ گیا افرات علم آنسو رخ انور پا بہے آنسو رخ انور پا بہے دینم سے آنسو رخ انور پا بہے کام آتا تھا جو شے کے خجل ہوتی تھی زینب فرزندوں کا منہ تکتی تھی اور روتی تھی زینب فرزندوں کا منہ تکتی تھی اور روتی تھی کچھ منہ سے نہ کہتی تھی مگر تھا اسے یہ دھیان شے پر میرے بیٹے ہوں اسی طرح سے آگے تو یہ حسرت تھی کہ ہو بیاہ کا سان اب کوئی تمنا نہیں گر ہے تو یہ اب کوئی تمنا نہیں گر ہے تو یہ چرچا ہو کہ حق شے کا ادا کر گئے تو کس شان سے زینب کے پسر مر گئے کس شان سے زینب کے پسر مر
کچھ سوچ کے اتنے میں اٹھی بنت ید بیٹوں کو چلی لے کے حضور شہباز روتے ہوئے سب ویل حرم ہو گئے ہم عباس سے اس وقت یہ فرمانے لگے عباس سے اس وقت یہ فرمانے لگے جھک جھک کے جو سمجھاتی ہوئی آتی ہے زین لو بیٹوں کو رخصت کے لیے لاتی ہے زین لو بیٹوں کو رخصت کے لیے لاتی ہے زین کچھ عذر کیا چاہتے تھے سید اب سر پاؤں پہ اڑا کے یہ بولی وہ دل لفظ صدقے ہو بہن اب تو مناسب نہیں تکن کا محروم نہ رکھیے کہ سخی کا ہے یہ در محروم نہ رکھیے کہ سخی کا ہے یہ در بہنوں کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں بھائی نادار کا ہدیہ نہیں رد کرتے ہیں بھائی نادار کا ہدیہ نہیں رد کرتے ہیں بھائی یہ سن کے بہت روئے شہ صابر و شان فرمایا بہن خیر میں ہوں صبر کو ہار اچھا یہ کریں کوچ کے ہم بھی ہیں مسافر زینب تیرے بچوں کا خدا حافظ و ناصر زینب تیرے بچوں کا خدا حافظ و ناصر منظور یہ تھا ہونا جدا ساتھ سے میرے دو اور جواہر یہ چلے ہاتھ سے میرے دو اور جواہر یہ چلے ہاتھ سے میرے زینب نے اشارہ کیا آفتاب بجا لو پھر لو گرد پھرو ماموں کے سر پاؤں پہ نوڑا حضرت نے کہا ہاتھوں کو پھیلا کے ادھر میں پیار تو کر لوں میری چھاتی سے تو لگ میں پیار تو کر لوں میری چھاتی سے تو گھر باپ کا ویران کیے جاتے ہو پیار زینت میرے لشکر کی لیے جاتے ہو زینت میرے لشکر کی لیے جاتے ہو پیار خیمے سے برآمد ہوا جس وقت وہ میرو
اس وقت تو دل پر نہ رہا شاہ کا، سب بس بیٹھ گئے خاک پہ بہنے لگے آنسو، چلاتی تھی پردے سے لگی زینب خود، چلاتی تھی پردے سے لگی زینب، دو روز کے پیاسو تمہیں اللہ کو سونپا، حیدر کے نواسو تمہیں اللہ کو سونپا، حیدر کے نواسو تمہیں اللہ کو سونپا۔ زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ امم سے، زینب نے تھینک یو ویری مچ ایوری بڑی، بہت اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ رضا علی بھائی صاحب، مولا آپ کی توفیقات میں، آپ کی صحت قوم میں اضافہ کرے، اور مومنین رضا علی بھائی کے لیے ایک بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین, please note, from tomorrow the English program timings are changing. It will be starting from 7 p.m. So we're starting early from 7 p.m. English program will start at 7 p.m. inshallah. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اور دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مومنین، آج اس عشرے کی چھٹی مجلس ہے، اور مولانا بہت ہی خوبصورت اور تصوف کے ساتھ اور عرفان کی گفتگو فرما رہے ہیں، عشق اور محبت، قیام حسین عشق اور محبت کی روشنی میں۔ اور نکل کے اقبال ساجد کے یہ شعر ہیں، نکل کے جبر کے زنداں سے جب چلی تاریخ، نکل کے جبر کے زنداں سے جب چلی تاریخ، نقاب اٹھاتی گئی قاتلوں کے چہروں کا، نقاب اٹھاتی گئی قاتلوں کے چہرے کا، اور زندگی کے دیوانوں سوئے کربلا دیکھو، زندگی کے دیوانوں
سوئے کربلا دیکھو عشق کس سلیقے سے زندگی میں ڈھلتا ہے. مولانا مرزا محمد عباس کی جو گفتگو ہے وہ یہ کہ جو عقل کی انتہا کے بعد جہاں عقل اپنی کمال پہ پہنچتی ہے اس کے بعد عشق کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، اور وہ عشق عام آدمی کو ایک جنونی اور ایک مجنون سمجھتا ہے، بل حالانکہ وہ اس منزل پر ہوتا ہے کہ جہاں دوسرے اس کی پہنچ نہیں پاتے. زندگی کے دیوانوں سوئے کربلا دیکھو عشق کس سلیقے سے زندگی میں ڈھلتا ہے. سلام خانہ زہرا اترے چراغوں پر بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے. یہ چراغ اسلام کو بچانے کے لیے بجھ گئے کربلا کی ریت پر. اب میں ملتمس ہوں جناب مرزا جہاز سے کہ تشریف لائیں اور کچھ اعلانات فرمائیں. پلیز ویلکم ہم ود اللہ صلوات. محمد وعلی محمد. السلام علیکم. ایام ایسے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بولتے ہوئے بھی ان چیزوں میں بری لگتی ہیں، لیکن کووڈ جو ہے وہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے ہم سب کے لیے، اور کل مومنین اور مومنات کی جو ہے وہ سیفٹی ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. الحمدللہ اپنی طرف سے پوری ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے آپ سب کے شکر گزار ہیں آپ کی کوآپریشن کے، کہ والنٹیئرز جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں. اگر کسی بھی والنٹیئر کی ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کسی بھی مومن یا مومنہ کو کوئی بات بری لگی ہو، تہہ دل سے معذرت خواہیں. کیونکہ باہر گرمی ہے، سب اس چیز کو فیس کرتے ہیں. الحمدللہ ہمیں پروردگار نے مومن سینٹر عطا کیا ہے، بی بی کا بہت بڑا صدقہ ہے یہ. اور جو ہماری پریویس ایگزیکٹو کمیٹیز ہیں اور جتنے فاؤنڈنگ فادرز اور جتنے بھی مومنین ڈی ایف ڈبلیو کے جنہوں نے مومن بنانے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان سب کا اس میں پوری طریقے سے شرکت ہے. ان سارے مومنین کے لیے جنہوں نے اس کو آج رات اس چیز کو ہم سب کے لیے کیا ہے بی بی کے صدقے سے، ان سب مومنین کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو تبرکات ہیں روزانہ کے، اس کا تھوڑا سا سلسلہ چینج کیا گیا ہے. سب مومنین سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ آ رہے ہوں، سیکیورٹی آپ کو آج سے اینڈ آن ورڈز آپ کے ویکسینز چیک کر رہی ہے. الحمدللہ سارے مومنین نے تعاون کیا اس میں. آپ کو ریڈ ڈاٹس یا ایک طرح سے ڈاٹس دے دیے جائیں گے تاکہ آپ کو روز اس سلسلے کے لیے رکنا نہیں پڑے گا. صرف آپ کا ٹیمپریچر چیک کریں گے، اس ڈاٹ کو دیکھیں گے، دیٹ مینس یو ہیو بین ویلیڈیٹڈ. اس کا مطلب ہے آپ کی تصدیق ویکسینیشن کی ہو چکی ہے، تاکہ اس پورے پروسیس کو آسانی سے آگے بڑھاتے رہیں. وہاں پہ سیکیورٹی میں بھی کوئی بیک اپ نہیں ہو، اور آرام سے سب مومنین و مومنات خیر و عافیت کے ساتھ اندر آتے رہیں. جن مومنین اور مومنات کو اندر کسی بھی وجہ سے اگر نہیں بیٹھنا ہے، ان سب کے لیے باہر سامنے ٹینٹ میں ٹی وی کے ساتھ انتظام کیا گیا ہے. الحمدللہ آج رات اینڈ آن ورڈز اردو کی مجالس، کل انشاءاللہ آن ورڈز باہر جیسے پچھلے سال کیا تھا اسکرینز لگائے گئے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھ کے اسپیکرز اس سب کا انتظام کیا گیا ہے. اگر آپ باہر بیٹھ کے گاڑی میں سننا چاہیں فیملی کے ساتھ، وہ سارا انتظام کیا گیا ہے. انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور یہ ساری چیزیں بی بی سیدہ کا صدقہ ہے ہم سب کے لیے. اور یہ ایسے ایام ہیں، مومن آپ کی سپورٹ سے ہی چلتا ہے. ہماری ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے کہ
کہ ہم جو بڑی تاریخیں ہیں ان میں فنڈ ریزنگ نہ کریں، تاکہ جو مومنین عبادت کے لیے یہاں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں ان کی عبادات پوری ہوتی رہیں۔ اگر جو بھی سپورٹ آپ کو یا فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں ہو، ہمارے پاس ہمارے ٹریجرر مہدی نقوی ہیں، سعید بھائی ہیں فنڈ ریزنگ ڈائریکٹر، ایگزیکٹو کمیٹی کے کسی بھی آپ فرد سے یا خاتون سائٹ پہ مل سکتے ہیں اور وہ آپ کو پلیج فارم دے دیں گے۔ اگر کریڈٹ کارڈ کے سلسلے کریڈٹ یوز کرنا ہے وہ اویلیبل ہیں، پے پیل ہے، زیل ہے، مختلف طریقوں سے وہ کیا ہے۔ ان ایام میں کوئی بھی رقم چاہے $1 ہو، 50 سنٹ ہو، 100 ڈالر ہو، ہر چیز یہ امام بارگاہ کے استعمال میں آتی ہے۔ الحمدللہ جتنا بھی آپ نے یہاں پہ جتنے بھی اپ گریڈز ہوئے، یہ سارے اپ گریڈز آپ کے تعاون سے ہیں۔ ہمارا جو ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے، ویلیڈیشن کے بعد دس از دی اونلی، یہ واحد نارتھ ٹیکسس میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے جس میں ہیلو یو وی ریمی لائٹس لگی ہوئی ہیں، جو کہ ہاسپٹلز میں انسٹال ہوتی ہیں۔ جو آپ ایئر روٹیشن ہوتی ہے ان میں کوشش ہوتی ہے کہ 99% آف دا ٹائم آپ کے کووڈ کے بیکٹیریاز یا جو بھی بیکٹیریاز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس پورے سسٹم کو رینوویٹ کیا گیا تھا تاکہ جو مومنین و مومنات اندر آ کے سکون سے بیٹھ کے سننا چاہیں ان کی کنوینئنس کے لیے، تاکہ صحت آپ سب کی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے یہ کام آگے ساری چلتا رہے گا اسی طرح آپ کے تعاون سے ہی یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ لیڈیز سائٹ پہ بھی ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں جن کو بھی فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں جو بھی رقم دینی ہو، بہت تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اب بغیر کسی ویٹ کے میں التماس کروں گا مولانا مرزا عباس سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور مومنین سے خطاب کریں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اولہ بلا اول کان قبلہ وآخرہ بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نعته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكمه الكتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجے محمد وآل محمد. وأيضاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا واجورکم. ہم سب مل کے امام العصر کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں ان ایام شہادت امام حسین علیہ السلام و اصحاب
خدا متعال آپ سب کا پرسہ قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس بزم میں جو ہیڈ ٹیچر ہے یا اس بزم میں جو رول لے رہی ہے وہ ہے کوئی نہیں بلکہ صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا۔ جس طرح سے وقت نکلتا جا رہا ہے اور ہم کو صحیح اور تلاش اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو پیام حسینی ہے، جو نہضت حسینی ہے، اس کے مقصد کو تھوڑا سا سمجھ پائے اور اس مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیں۔ مقصد امام حسین یہی ہے۔ امام حسین کی جو پکار ہے یا امام حسین جو مدد مانگ رہے ہیں وہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، جس طرح سے ہم کل عرض کر رہے تھے، وہ ابھی بھی وہ حل من ناصر کی صدا امام حسین کی ابھی بھی بلند ہے۔ اور یہ خود امام حسین کا ایک متوادع حقیقت ہے امام کی کہ اس طرح سے امام مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور کلام امام، فعل خدا متعال اور کلام خدا متعال سے زیادہ دور نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جس طرح سے قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا، تمام کائنات خدا کی ہے، تمام خزانے خدا متعال کے ہے، لیکن خدا پوچھ رہا ہے کہ کوئی ہے مجھے قرضہ دینے والا؟ اور یہاں پہ تمام کائنات جو ہے حسین کی ہے، حسین کی لیے سپرد کی گئی ہے، اور پھر یہاں پہ حسین کہہ رہے ہیں کوئی مجھے مدد کرنے والا ہے، کوئی میری پکار کو سننے والا ہے۔ تو یعنی یہ اسی طرح سے جس طرح سے خدا متعال یہ اس آیت کے ذریعے یا امام اس بیان کے ذریعے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان تو آزاد ہے، تیرے پہ کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ کیا تو اس آزادی جو خدا متعال نے تجھے شرف بخشی ہے، یہ آزادی اور یہ آزاد ہونے کی حقیقت شرافت ہے انسان کے لیے کہ وہ آزاد ہے، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، یہ شرافت انسان ہے جو خود خدا متعال نے بخشی ہے انسان کے لیے۔ تو کیا تو یہ اس شرافت کو لبیک کہے گا؟ کیا اس شرافت سے تو صحیح معنوں میں استفادہ کرے گا، استعمال کرے گا اور حق کا ساتھ دے گا اور اپنا قدم اٹھائے گا؟ جب ہم قیام امام حسین علیہ السلام کی تحقیق کرتے ہیں، جس طرح سے کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف عناوین سے علماء حضرات نے اس قیام کا اور اس نہضت کے اوپر گفتگو کی ہے کہ آخر مقصد امام حسین کیا تھا۔ جب اس حقائق یا اس روایتوں اور حدیث پہ توجہ کرتے ہوئے اور مختلف نظریے علماء کے دیکھتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ در حقیقت اس قیام میں عشق اور محبت کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے اس ابھی بھی کہ جس قسم سے امام حسین سے تمام ہستی، تمام کائنات، تمام مومنین، تمام انسان عشق اور محبت کرتے ہیں، چاہے گناہ کار ہوئیں گے، خطا کار ہوئیں گے، لیکن وہ عشق اور محبت حسین سے کم نہیں ہوتی۔ شیخ جعفر شستری وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو نہضت حسینی ہے، جو قیام حسینی ہے، در حقیقت حکومت اور شہادت کی حقیقت رکھتا ہے۔ امام حسین حکومت چاہتے تھے، اور یہ بات صحیح ہے، امام چاہتے تھے کیونکہ حق امام کا ہے، اور ایک حقائق اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بھی امام کو حق ہے لینے کا۔ اور شیخ جعفر شستری یہی فرمائیں کہ حکومت اور دوسرا جنبہ ہے وہ ہے شہادت، اور شہادت میں اسے دو پہلو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ایک جہاد عام ہے اور ایک جہاد خاص ہے۔ جہاد عام حکومت لینے کے لیے جہاد عام انہوں نے کیا، اور جہاد خاص یہ ہے کہ شہادت حاصل کرنے کے لیے، یعنی مقصد اور نہضت حسینی میں حکومت کا لینا ہے
اور دوسرے شہادت حاصل کرنا ہے، یا یہ شہادت جہاد عام کے ذریعے ہے یا پھر جہاد خاص کے ذریعے ہے۔ جہاد خاص سے مراد یہ ہے کہ جب امام اس بات سے متوجہ ہو گئے تھے، مختلف نکات اس قیام میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اس وقت امام متوجہ ہو گئے کہ اب شہادت ہے میرے لیے اور مجھے لبیک کہنا ہے۔ بعض افراد یہ فرماتے ہیں، بعض علماء حضرات یہ لکھے ہیں کہ جب حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد یا حبیب ابن مظاہر آنے کے بعد یا حضرت حر جب آئے امام حسین کے پاس، اس کے بعد وہ شہادت خاص یا جہاد خاص کی منزل پہ جا پہنچے اور شہادت کے طرف جو ہے آگے بڑھے۔ یہ ایک نظریہ، لیکن ہم جس نظریے کے قائل ہے وہ سید ابن طاؤس ہے، جو شہادت عرفانی کے حوالے سے ہے، جو عشق اور محبت، اور اس میں کئی علماء حضرات نے بھی کچھ ایسے بیانات بیان کیے ہیں۔ سید محمود حسین تہرانی جو علامہ طباطبائی کے شاگرد رہ چکے ہیں، کئی ان کی کتابیں موجود ہیں، معاد شناسی، اللہ شناسی، امام شناسی کے عنوان سے، بعض انگلش میں بھی ترجمہ ہوئے ہیں، اردو میں بھی ترجمہ ہوئے ہیں۔ ان کے ایک ہم حجرئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مباحثی، ہم کلاسی تھے، ہم کلاس کے تھے، ہم درسی تھے، جن کا نام تھا حداد۔ ان کی زندگی کے اوپر روح مجرد کے نام سے ایک کتاب خود علامہ تہرانی نے لکھی ہے، اور یہ کتاب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے لبریٹڈ سول کے عنوان سے۔ اسلامک کالج آف انگلینڈ نے اسے پبلش کی ہے، آئی کیس پریس نے پبلش کی ہے۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ زندگی نام حداد ہے، جو شاگرد تھے سید علی قاضی کے، اور ہم مباحثے تھے علامہ کے اور سید محمود حسین تہرانی۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ در حقیقت عاشور کا دن باطنی اعتبار سے شادی کا دن ہے کہ امام اس کمال کے لقاء اللہ کی منزل پہ جا پہنچے۔ باطنی اعتبار سے شادی کرنے کا دن ہے، خوشی کرنے کا دن ہے، کیونکہ امام کامیاب ہوئے اس منزل پر جانے کی۔ نہ صرف فقط وہ، بلکہ جو اصحاب تھے انہیں بھی جو ہے اس کمال کی منزل پر وہ لے جائیں۔ لیکن کیونکہ ظاہری اعتبار سے ہمیں جو آداب اور رسومات کا ملاحظہ کرنا ہے، اسی وجہ سے ہم یہ غم مناتے ہیں۔ اس سے ہمیں شاید بعض یہ کہنے لگے کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، یہ تو اکثر سنی حضرات بھی اسی طرح سے کہتے ہیں، لیکن کم سے کم جب ہم اس بات پہ توجہ کریں تو اس حقیقی معنی کو اپریشیٹ کریں۔ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بالکل جو ہے شادی کرو اور فلاں کرو، یعنی خوشی کرو، نہیں، یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ظاہری جو حقائق آداب اور رسوم ہیں اور جو روایتوں میں ملتا ہے گریے کے عنوان سے، ان چیزوں کو یا ان حقائق کو یا ان حرکات اور سکنات کو بطور صحیح اور پوری رسپانسبلٹیز کے ساتھ ہمیں جو ہے کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر ہماری گفتگو تھی، اور کل ہم ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرے تھے جو ہے بیداری، یعنی انسان کو جسے عربی ٹرمینالوجی میں کہا گیا ہے یقظہ، یعنی انسان کو بیدار ہونا چاہیے۔ اور ایسے نفحات اور ایسے جو ہے ہوائیں خدا متعال کے ہوائے رحمانی خدا متعال کی طرف سے آتی ہیں، اس ہوائوں کا، اس رحمتوں کا انسان کو چاہیے استفادہ کرے، اس اپرچونٹیز کا۔ اس لیے حضرت امیر یہی فرماتے ہیں کہ اپرچونٹیز جو ہے جلدی چلے جاتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں۔ حضرت امیر کی حدیث ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپرچونٹی دیر سے آتی ہے مگر بہت جلدی چلے جاتی ہے۔ دیکھیں 6 دن ہو گئے ہیں، اس سے بڑھ کے اپرچونٹی کوئی ہے ہی نہیں انسان کی زندگی میں۔ اور نہ صرف ایک دن، نہ صرف ایک رات ہے، لیکن 10 راتیں۔ شب قدر تو ایک رات ہے یا 3 رات، ہم جو ہے یہ تو 10 راتیں ہیں۔ اگر انسان ان 10 راتوں کا قدر شناس نہ رہے تو پھر وہ شب قدر کا ہر قدر شناس نہیں ہو سکتا، کیونکہ در حقیقت شب قدر کی بقا، قرآن کی بقا، اسلام کی بقا ان راتوں سے ہی ہے۔ اگر ان راتوں کو ہم سمجھ سکے، اس ذکر کو ہم سمجھ سکے، تو شب قدر کی حقیقت ہم سمجھ پائیں گے۔ تو 6 دن تو 6 رات تو گزر چکی ہیں،
یہ اپرچونٹیز پھر آنے والی نہیں ہیں، اتنی جلدی آنے والی نہیں. اسی لیے حضرت امیر نے یہی فرمایا کہ جو اپرچونٹیز آتی ہیں پھر وہ واپس نہیں آتی. تو ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور اس اپرچونٹیز کا استعمال کرنا. کئی واقعات صرف گوشزد کروں گا، گزرا آپ کو یادآوری کے لیے تاکہ ذہن تازہ ہو جائے. وہ شخص جو ساتویں امام کے زمانے میں اپنے گھر میں لہو و لعب کی محفل رکھا تھا، اور جو وہاں پہ کنیز تھی وہ کچھ کوڑا پھینکنے باہر آتی ہے، اور امام نے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ گھر آزادے کا ہے، وہ شخص جو آزاد ہے یا غلام؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے آزاد شخص کا ہے. تو اسی لیے امام نے کہا کہ اسی لیے وہ اس طرح سے ہے، اگر غلام کا ہوتا تو اس طرح سے نہ ہوتا. اس کے گھر سے اس طرح سے جو ہے موسیقی کی لہو و لعب کی آوازیں نہیں آتی. یہ خاتون اندر جاتی ہے، مالک پوچھتا ہے آخر ماجرا کیا تھا، وہ بیان کرتی ہے، اور یہ جملہ، صرف یہ جملہ سن کر یہ جو ہے اس کی زندگی میں تبدیل آ جاتی ہے. یہ ایسا اصحاب سر امام ہو جاتا ہے، بغیر نالین کے دوڑتا ہوا امام کے پیچھے آ جاتا ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک یادآوری ہے، ایک نقطہ ہے، اس سے پوری زندگی اس کی تبدیل ہو گئی ہے. یا بعنوان مثال جو ایک اور فضیل جو بہت مشہور عارف کہہ گئے ہیں، فضیل آیاد، وہ ایک چور تھے اور کاروان کو چوری کرنے کے لیے رات کے تاریکی میں بیٹھے ہوئے تھے. کاروان گزر رہا تھا یا قائم یا جو ہے ٹینٹ میں لگایا ہوا تھا، اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، جس کی یہ آیت الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. آیا وہ وقت آیا نہیں ہے کہ مومنین کا دل جو ہے خدا متعال سے خشوع اور خاشع ہو، خدا سے ڈرے. بس یہ ایک آیت ان کے کان میں پڑی، اس کے بعد فضیل کی زندگی بدل گئی. چھوٹی سی آیت، بیداری، یقظہ جسے ہم کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے، اور اکثر یہ مجالس امام حسین میں یہ عطا ہوتی ہے، مخصوصاً ہمارے لیے مجالس امام حسین میں ہوتی ہے، اور اسے ہمیں بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور ایک شعلہ انسان کی زندگی میں جلنے لگتا ہے، وہ تلاش میں جاتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے. اور کیا خوب کہا ایک شاعر نے، کہا منم غریب دیار و تو غریب نواز. میں ہوں ایک غریب دیار، کھویا ہوا شخص، اور تو ہے غریب نواز، غریبوں کو نواز کرنے والا ہے خدا متعال تو ہے. دمی بحال غریب دیار خود پرداس. یہ تھوڑا سا میرے جو غریب ہوں میں اس کے دل کی طرف تھوڑا دیکھ لیں. درون سینے دلم چون کبوترن بے تپیت، یعنی میرے دل، میرے سینے کے اندر ایک کبوتر کی طرح جو ہے تڑپ رہا ہے. چہ آتشی اس کے بر جان ما نہاد باز. کیا آتش تم نے ہمارے دل میں ڈالی ہے اے خدا متعال. ایک قسم سے آتش، آتش کی حقیقت کیا ہے؟ آتش یہ چاہتی ہے کہ اوپر جائے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ اوپر کی طرف جائے. ظاہری طور پہ جب ہم دیکھیں گے آتش کو، جلتی ہے اور جل کے چاہتی ہے کہ مقام والا حاصل کریں. تو یہ آتش انسان کے اندر خدا متعال نے ڈالی ہوئی ہے، اسے جگانا ہے، اسے خواب غفلت سے اٹھانا ہے، اور وہ بیداری ہے. اور جب بیدار ہوتا ہے شخص تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا چارہ کیا ہے، اب وہ کرے کیا. بیدار تو ہو چکا ہے، مگر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بیدار ہونے کے بعد دوسرا قدم کیا ہے، وہ کیا کرے. امام حسین بیدار کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر دوسرا قدم ہم کیا کریں اس کے بعد. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ در حقیقت جب وہ بیدار ہو جائے تو وہ علم کی تلاش میں جائے. علم کے بغیر جو ہے کوئی فیوچر یا کوئی مستقبل نہیں ہے. علم بہت ضروری چیز ہے انسان کے لیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں الجاہل میتن. جاہل جو ہے ایک میت ہے. وہ انکان حین،
پھر بھی وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، زندہ ہوگا مگر جاہل میت ہے. تو اور امام حسین کی زیارت میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ اے حسین تم نے اپنی جان قربان کر ڈالی. کس لیے؟ اسی لیے کہ تم چاہتے تھے کہ انسان جہالت سے باہر آ جائے. زیارت امام حسین میں یہ جملہ ہے کہ تم چاہتے تھے کہ جہالت جو ہے دور ہو جائے. قتل کرنے کا منصوبہ یا قتل کو کامیاب ہونے کا جو ہے منصوبہ یا قتل جو کامیاب ہوا ہے امام حسین کا، یا جو سب امیر المومنین ہے، وہ کس وجہ سے؟ وہ جہالت کی وجہ سے. حضرت معاویہ نے کیا فرمایا کہ میری قوم اتنی جاہل ہے کہ نر اور مادے میں شتور کے تشخیص نہیں دے پاتی. یہ جہالت ہے، جہالت کا استفادہ کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے. اس جہالت کو استعمال کر کے حضرت امیر کے ساتھ ویسا سلوک پیش آیا اور امام کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ. اسی وجہ سے امام حسین کنٹینیوسلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے جا رہے ہیں. میں ہوں فاطمہ کا لال، میں ہوں نواز رسول. یعنی جو باٹم لائن ہے کہ جاہل کم سے کم اتنا تو سمجھ لے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، کہ میں آخری نواز رسول ہوں جو اس زمین پر ہوں. تو جہالت کو دور کرنا ہے، علم کے طرف قدم اٹھانا ہے. اسی وجہ سے جو فرمایا گیا کہ عبادت ہے، اس میں شک نہیں. ہر چیز جو ہے خدا متعال کی طرف جب جاتی ہے وہ عبودیت کے حالت میں جاتی ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. ان کل ما فی السماوات، جو بھی زمین اور آسمان میں ہے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں جائے گی وہ عبد بن کر جائے گی. تمام اشیاء، تمام حقائق وہ عبد بن کر جائے گی. لیکن اب یہ ہے کہ یہ عبد بن کر جانا شعور کے ساتھ ہے یا بے شعوری کے ساتھ ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون ہے کہ الیہ راجعون شعور کے ساتھ ہے یا بے شعوری کے ساتھ ہے؟ اگر شعور کے ساتھ یعنی سمجھ کے ساتھ یا علم کے ساتھ ہو اس کی حقیقت کوئی اور ہے. اگر یہ جہالت کے ساتھ ہو تو اس کی حقیقت کوئی اور ہے. تو ہر شے خدا متعال کے پاس عبد بن کر جاتی ہے. مگر یہ عبودیت اور یہ عبادت، اس میں اگر معرفت نہ ہو، علم نہ ہو، یہ عبادت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سے جس طرح سے حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ایک ایسا حیوان جو کیا کہیں گے چکی کی طرح گھوم رہا ہے، اس کے گلے میں جو ہے رسی باندھی گئی ہے، جو گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں پانی کے لیے جو ہے سسٹم استفادہ کیا جاتا ہے. بس یہ بس گھومتا چلا جا رہا ہے لیکن کوئی مقصد پہ نہیں پہنچ رہا ہے، فقط گھوم رہا ہے. اگر ہماری عبادت بھی اسی طرح ہو، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا ذکر، جس طرح کہا گیا ہے ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، اگر ہمارا ذکر علی ابن ابی طالب بغیر علم اور معرفت کے ہے تو اسی طرح سے ہم ایک جگہ بس گھومتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی ہمارے اندر کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی اس منزل پہ، کمال کی منزل کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. بس یہی ہے کہ ہم محبت کی یعنی کیا کہیں گے وہ محبت کے تقاضے سے، اور وہ بھی کون سی والی محبت؟ بعض اوقات یہ محبت جو ہے اس کے درجات ہے. سینٹیمنٹل محبت رہتی ہے، ایموشنل محبت ہوتی ہے. جس طرح سے ہم عرض کر رہے تھے جو اصلی محبت ہے وہ عقل کی بنیاد پہ محبت ہے اور والا تر. اور پھر کبھی یہ دیکھا دیکھی کی بھی محبت ہوتی ہے، صرف وہ لباس محبت اسے پہنایا جاتا ہے جو کہ ایک کاذبی، ایک دروغی، جھوٹا لباس ہے دیکھا دیکھی میں. یعنی اسی طرح سے جس طرح سے ہم عرض کر رہے تھے کہ کبھی اسلام سپر بنتا ہے اور کبھی لوگ اسلام کا سپر بنتے ہیں. تو دیکھا دیکھی میں محبت بتلائی جاتی ہے اور اسے محبت کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ در حقیقت ہے نفس نفسی. تو علم انسان کے اندر ہو جب وہ عبادت خدا و متعال یعنی بیداری کے بعد علم کا ہے مسئلہ اور مرحلہ یا قدم، اپنے علم کو اضافہ کریں، اپنے علم. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا تعلق اس حقیقت سے ہو جائے یا ان خاندان سے ہو جائے جن کے متعلق خود خدا متعال
حدیثوں کے ذریعے، معصومین کے ذریعے، حدیث قدسی کے ذریعے یہ فرماتا ہے کہ میں نے اہل بیت کو وہ چیز عطا کی ہے جو کسی کو عطا نہیں کی. زیارت جامع میں جو ہم جملہ پڑھتے ہیں معصومین کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ خدا نے اہل بیت علیہ السلام کو آتاکم اللہ ما لم یوتی احدا من العالمین. آتاکم اللہ، عطا کیا اللہ نے. زیارت جامع کا یہ جملہ ہے، آتاکم اللہ، اللہ نے عطا کیا ان کو، یہ معصوم کو، یہ امام کو جس کو ہم مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، احدا من العالمین، کوئی ایسے شخص احد کو جو اللہ نے اہل بیت کو عطا کیا ہے وہ عطا نہیں کیا. تو علم کا دروازہ، معرفت کا دروازہ، عشق کا دروازہ، محبت کا دروازہ اہل بیت اطہار ہے، معصومین ہے، یہ اولیاء ہے. علم کو ہمیں اس اضافہ کرنا ہے، علم کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت پہ جانا پڑے گا. اور پھر جس طرح میں عرض کر رہا تھا، کل بھی عرض کیا، کہ جو ہمارا سفر ہے کمال کی منزل پہ جا کے پہنچنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کا، شاید وہ سفر لمحوں میں ہی، منٹوں میں ہی شاید پورا ہو جائے. اور اکثر یہ ہوا ہے. نہ صرف وہ افراد جو دامن اہل بیت علیہ السلام اور علم کو حاصل کیا ہے دروازے اہل بیت علیہ السلام سے، انہوں نے دوسرے افراد کو، اپنے شاگردوں کو بغیر کوئی جو ہے طولانی مدت میں علم کو ٹرانسفر کیا ہے. کیونکہ علم کی حقیقت نور ہے. علم کی حقیقت کتابوں سے نہیں ہے، یا مجھ جیسے جاہل سے نہیں ہے کہ یہ لے آ کے یہاں پہ دیکھوں اور پڑھوں اور میں بیان کروں. در علم کی حقیقت نور ہے. العلم نور یغزف فی قلب من یشاء. علم جو ہے نور ہے، اور اللہ یہ نور جس کو وہ چاہتا ہے وہ نور ان دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس نور کو مانگنا، اس نور کے طرف جانا، یہی محفل اور یہی مجالس کے ذریعے ہے. اہل بیت کا واسطہ دینا ہے. عنوان بصری جس طرح سے میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا کل، جو صحابی ہے چھٹے امام کے، اس عمر میں اہل بیت کے دروازے پہ آئے ہیں. جانتے ہیں بھائی ان کے رجال میں ان کو ایک بڑا عالم شمار کیا گیا ہے، علم رجال کے حوالے سے بہت بڑے اسکالر اہل تسنن کے شمار کیا گیا ہے. لیکن اتنی عمر علم کی خدمت میں گزار دینے کے باوجود بھی یہ جانتے ہیں کہ حقیقت علم جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس ہے. ایک اور روایت جو امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، جو دو حضرات ان کی خدمت میں پیجا، شرقاً و غرباً لن تجد علما صحیحا، نہ شرق میں نہ غرب میں صحیح علم کسی کے پاس نہیں ہے. عندنا اہل بیت، لیکن ہمارے پاس ہے، اہل بیت کے پاس ہے جو صحیح علم ہے. کیوں نہ ہو، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا جو ہے. اور پھر جس طرح سے کچھ دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ علم غیب کے حوالے سے، علم غیب شاید انگریزی میں یہ گفتگو رہی ہے کہ علم غیب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا ہو، اور جب ٹیسٹ دیا جائے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ وائرس جو ہے یا یہ بیماری یا یہ وائٹامن جو ہے کم ہے. یہ ایک قسم سے علم غیب ہے، شاید یہ سمجھے. یا علم غیب کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب جی پی ایس میں ڈالتے ہیں کون سے راستے کو ہمیں جانا ہے، تو ایک قسم کا علم غیب ہے، ہمیں راستہ پتہ نہیں ہے. وہ جی پی ایس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، علم کے ذریعے طور ہمیں علم غیب کا پتہ چلا ہے. یا وہ اس سیٹلائٹ کو یا اس شخص کو پتہ ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ کا فیوچر کا نالج آلریڈی اس سیٹلائٹ میں ضبط ہو چکا ہے کہ آپ نے کدھر کا ارادہ کیا ہے، کدھر کا انٹینشن کیا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں. وہ فیوچر کا نالج آ گیا ہے. اسی وجہ سے جب وَإِن مِّن شَيْءٍ عِندَنَا خَزَائِنُ، خدا متعال فرماتا ہے کہ ہمارے نزدیک ایسے خزانے ہیں، ان خزانوں سے ہم بقدر معلوم نازل کرتے ہیں. جو ہمیں عطا ہوتا ہے یا جو اس زندگی کا جو دار و مدار ہے، اس کے حقائق، اس کا سورس، اس کی ریالٹی جو ہے ان خزائن خدا متعال کے پاس ہے، اور وہاں سے نازل ہوتے ہیں. جب یہ نزول ہونا شروع لگتا ہے تو مختلف آسمانوں کے ذریعے اس زمین پر آتے ہیں.
قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو آسمان تھے اس کے راستے کھلے ہوئے تھے، اور اجنہ اس خبر کو جو فیوچر میں ہونے والی تھی وہ ڈیکوڈ کر لیتے تھے، وہ حاصل کر لیتے تھے، آ کر جو ہے اپنے ارباب کو یہ خبر دیتے تھے، اور وہ ارباب جو طاغوت تھا، جو ہے دشمن دین و خدا تھے، فیوچر کا نالج دے کر اپنا جو ہے سلطہ، اپنی سلطنت چلاتے تھے. خب بہرحال تو علم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا یا جو علم غیب ہے در حقیقت وہ شاید یہ ہے، لیکن علم غیب کی حقیقت وہ ہے کہ جو ملائکے بھی نہ جانیں. اسی وجہ سے چھٹے امام اور پانچویں امام طواف کر رہے ہیں، ایک شخص کی طرح آ کر جو ہے سوال کرتا ہے. امام یہ فرماتے ہیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد، جب طواف پورا ہو جائے اے شخص تم مقام ابراہیم کے پاس آنا، جب میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا. امام باقر سے روایت ہمیں ملتی ہے. پھر اس کے بعد وہ شخص آتا ہے، امام جواب دیتے ہیں، اور پھر وہ شخص چلا جاتا ہے. چھٹے امام باقر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ یہ تھے جبرائیل، کہ مجھ سے سوال کرنے آئے تھے حقائق کا، وحدانیت کا، راستوں کا. اسی لیے حضرت امیر یہی تو فرماتے ہیں، میں ان راستوں کو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوں بنسبت ان راستوں کے، کیونکہ مانوسیت اس حضرت امیر کو ان راستوں سے ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان کو اس راستوں کا پتہ ہو تو یہ تو بالکل چھوٹے سے راستے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ راستے پتہ نہیں ہیں، یعنی بلاغت میں اس کا مراد یہ ہے کہ میں وہ راستوں کو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ راستے تو کوئی ہے ہی نہیں چیز. تو یعنی اہل بیت علیہ السلام کے پاس وہ علم ہے در حقیقت، وہ کیمیا ہے، وہ حقائق ہے، نہ صرف ہے بلکہ اس پہ وہ حاوی ہے اور قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ جس کے اندر لیاقت پائی جائے انہیں عطا کر دیں اور ان کی زندگی کو تبدیل کر دیں. اسی وجہ سے ہم زیارت رجبیہ میں اسی طرح سے معصومین علیہ السلام سے ایڈریس ہو کے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقدیروں کو بدلنا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خدا متعال تقدیر بدلتا ہے انسانوں کی، لیکن جو ذریعہ بنتا ہے وہ ہے اہل بیت علیہ السلام. خدا جو ہے نور یا روشنی اس زمین پر بھیجتا ہے، لیکن جو ذریعہ بنا ہے وہ خورشید، اس نور کو پہنچنے کا ایک سلسلہ ہے، ایک سنت ہے، ایک نظام الہی ہے. اور جو بھی علم اس دنیا میں ہے اس کا عطا کرنے والا علی بابوہا ہے، اہل بیت اطہار ہے. شاید میں سمجھنے نہ پاؤں کہ یہ علی ہے جو علم عطا کر رہے ہیں. اگر میں معرفت علی رکھوں تو مجھے سمجھ میں آئے، مگر اگر مجھے معرفت علی نہ ہو بالآخر مجھے علم تو حاصل ہوگا لیکن اس حقیقت کی معرفت نہ ہوگی، اور پھر یہ علم بجائے ان کے صعودی رہے، یعنی آسمانوں کی طرف لے جائے، نزولی ہو جائے گا، افقی ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جنہوں نے اس علم کی حقیقت کو سمجھی اور اس علم کو عطا کرنے والے کی حقیقت کو سمجھی، وہ کامیاب رہے اور انہوں نے راستہ کھولا ہے دوسروں کے لیے. اور جب ہم ان افراد سے ارتباط برقرار کرتے ہیں یا ان کے نزدیک ہوتے ہیں یا ان سے علم حاصل کرتے ہیں تو خود بخود ہم اس مسیر پہ، اس طریقے پہ یا اس راستے پہ نافذ ہو جاتے ہیں یا اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور اسی وجہ سے یعنی جب انسان کے اندر یقین آ جاتا ہے کہ یہ دینے والے واقعاً اہل بیت اطہار ہے، اور یہ یقین آنا بھی تجربے کے حساب سے، کیونکہ انسان تجربہ جو ہے استعمال کرتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے گھڑی گھڑی، اور خدا متعال بھی جو ہے اپنی حجت تمام کرتا ہے، اہل بیت بھی اپنی حجت تمام کرتے ہیں، تو اس کے اندر یقین آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ان حقائق ایسے افراد کی جو ہے کمپنی میں رہے یا صحبت میں رہے کہ وہ کنٹینیوسلی انہیں افاضہ کرتے چلے جائے، علم میں اضافہ کرتے چلے جائے اور اس مقصد کو پہنچنے کے لیے جو ہے مدد کرتے چلے جائے. نہضت امام حسین علیہ السلام، سفر امام حسین علیہ السلام، قیام امام حسین علیہ السلام میں
کامل طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں، شاید علمی اعتبار سے اس حد تک نہیں جا پہنچے ہیں، لیکن وہ قرب اس ولی اللہ کی جو ہے وسینٹی میں رہنے سے، یا اس ولی اللہ سے، ولی اللہ مطلق کی ارتباط میں رہنے سے خود بخود وہ افراد اس حقیقت پہ جا پہنچے ہیں، اس حقیقت کو دیکھنے لگے ہیں۔ لیکن اس پہ قائم اور دائم رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ استقامت کرے۔ استقامت بہت ضروری ہے، جو یہ ہو جائے گی تیسری منزل، یغزا اور علم ایسا علم جو عبودیت کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو، عبادت صرف نہ ہو بلکہ عبادت علم کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو، اور معرفت پہ مزید بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ اور پھر استقامت، انسان کو چاہیے کہ وہ اس راہ پہ، اس طریقے پہ، اس طریقت پہ جو طریقت محبت و عشق ہے استقامت کرے۔ اسی لیے تمام عشاق عالم جو گزرے ہیں وہ اپنی محبت پہ استقامت کی ہے، وہ اپنے عشق پہ استقامت کی ہے اور باقی رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا خوبصورت ایک شاعر نے شعر کہا ہے، صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ قبلے و محراب من آبرو دلدار ہست، میرا قبلہ اور میرا محراب آبرو ہے میرے دلدار کی، اس کا جو آبرو ہے میرے دلدار کا وہ میرا قبلہ ہے اور وہ میرا محراب۔ ان دل شوریدے را با انچے و با آنچے کار، یہ دل جو شیدائی ہو گیا ہے، جو اس کی محبت میں جو ہے گرفتار ہو گیا ہے، تو اس دل کو اس سے کیا اور اس سے کیا، میرا قبلہ تو وہ ہے۔ اگر انسان کا قبلہ خدا متعال بن جائے، انسان کا عشق اور اس کا جہت اور اس کا قبلہ محبت خدا بن جائے، تو جو دوسرے حقائق ہے اور حقیقتیں ہیں، اس جو ظاہری معنوں میں ریلیٹیو ہے، وہ کوئی اثر نہیں رکھتے، اس میں کوئی اسے مزہ نہیں ملتا ہے، اس میں کوئی اسے دلچسپی نہیں رہتی۔ اسی لیے حضرت امیر کی حدیث ہے، اور آغا حسن زادہ عاملی علامہ کو کے عنوان سے جب ان کا کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی تھی حضرت امیر کی، کہ جو عاشق پروردگار ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین پہ دیکھو، نہیں ملتا، آسمانوں میں دیکھو، نہیں ملتا، آسمانوں کی بلندی درجات پہ دیکھو، نہیں ملتا، آخر میں وہ ملتا کہاں ہے؟ وہ عرش الرحمن کے پاس ملتا ہے، وہ عرش الرحمن کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شاید وہ اس دنیا میں ہی ہو بطور ظاہر، لیکن اس کا دل اور اس کی حقیقت، اس کا رجحان، اس کی توجہ عرش الرحمن کی طرف ہے۔ اسی لیے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، علامہ کے بعض کلپس یوٹیوب پہ ڈالے گئے ہیں، اس کو اگر دیکھیں اور ان کی گفتگو دیکھیں، کیونکہ حضرت علامہ حسن زادہ عاملی یہی فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی خدمت میں ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ جب ہم گفتگو کرتے تھے جواب صحیح اور درست اور دقیق دیتے تھے، لیکن ان کا جو حضور تھا، ان کی جو چہرہ تھا، ان کی جو آنکھیں تھیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں اور ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص اس دنیا میں ہوتا ہے، توجہ ہے، لیکن قلبی اعتبار سے، روحی اعتبار سے خدا پروردگار کے نزدیک ہے، عرش الرحمن کے پاس ہے۔ اور پھر جو دوسرے حقائق ہے ریلیٹیولی، اس میں توجہ ان کی نہیں ہوتی دنیاوی اعتبار سے۔ ایک اور میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، لیکن اس سے محبت رہتی ہے اس ارتباط کی وجہ سے، اس شخص یا اس حقیقت کی ارتباط خدا متعال سے، اس کی وجہ سے وہ محبت باقی رہتی۔ اسی وجہ سے ہمارے سے کہا گیا ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کرو اور دشمنان اہل بیت سے اور دشمنان اولیاء سے جو ہے دوری کرو، یعنی اس ارتباط کی وجہ سے۔ علامہ کی بیٹی ایک انٹرویوز جو ان کی سالگرد پہ یا ان کا جو اینیورسری پہ کی گئی تھی، اس میں یہ فرمایا کہ ایک دن جو ہے رات میں بلی کنویں میں گر جاتی ہے اور اللہ وہ پکارنے لگتی ہے، اور بیٹی یہ کہتی کہ تمام رات، کیونکہ رات میں تو کہیں جا نہیں سکتے، کسی کو بلائے اترے کنویں میں نکالے، تمام رات دہلان میں علامہ ٹہلتے رہے
اس بلی کا سوچتے ہوئے. یعنی یہ اٹیچمنٹ ہے مگر اخروی اٹیچمنٹ ہے، الہی اٹیچمنٹ ہے، محبت ہے، لیکن یہ محبت خدا متعال کے ذریعے ہے. یعنی یہ بات کو کہتے ہوئے میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جب امام اپنے اولاد کو قربانی دے رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھے کہ کوئی قسم سے امام کا اس سے اٹیچمنٹ نہیں ہے. وہ اٹیچمنٹ کی شدت کمال کی منزل پہ ہے. یعنی اس کا شہید ہونا جو ہے اسی طرح سے ہے کہ آیت الہی کا شہید ہونا، آیت الہی کا پائمال ہونا ہے، نہ کہ میری اولاد کا پائمال ہونا ہے، بلکہ آیت الہی کا. اسی وجہ سے جو تعلق ہے یہ قلبی تعلق ہے، یہ ولائی تعلق ہے اہل بیت کا ایک دوسرے کے ساتھ، معنوی تعلق ہے. ارتباط کی وجہ سے یہ تعلق ہے کہ کس طرح سے زینب کبریٰ جو ہے اس ولایت کو قبول کرے. بھائی سے محبت ہے لیکن یہ بھائی سے محبت افقی اعتبار سے بھی ہے لیکن در حقیقت عمودی اعتبار سے ہے. حضرت معصومہ کی محبت امام رضا سے اسی طرح سے ہے. امام کی محبت تمام خلقت سے اور کائنات سے اسی طرح سے ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. اس کے لیے دلسوز ہے، اس کے لیے فکر مند ہے. اسی لیے آخر لمحے تک، آخر وقت تک امام نے شمر سے بھی کہا میری جان نہیں لے. جبکہ پتا ہے کہ امام اگر شمر چھوڑ دیں، سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر امام چھوڑ دیں امام کو، علیکم السلام، کچھ ہی لمحوں میں امام اس دنیا سے گزر جائیں گے. 6 شعبے والا تیر لگ چکا ہے اور پھر زخمی سے چور چور ہے اور شمر سینے پہ ہے اور جو ہے ذبح کرنا چاہ رہا ہے. یہاں پہ امام کی گفتگو ہے مقتل میں وقاتل میں، چھوڑ دے مجھے، میں تجھے جو ہے شفاعت پیغمبر کی گارنٹی دیتا ہوں اس وقت. مگر شمر چاہتے ہیں کہ شمر کو بچائیں. گریہ امام حسین، کئی افراد یہ فرماتے ہیں علماء حضرات کہ جو امام حسین گریہ کر رہے تھے در حقیقت دشمنوں کے لیے گریہ کر رہے تھے. لیکن شمر یہ کہتا ہے کہ جو انعام یزید ہے وہ میرے لیے زیادہ. تو نہیں اس آخر لمحات تک بھی یعنی شمر کو جو دعوت دے رہے ہیں وہ ایک عنوان نمائندے بے عنوان خلیفۃ اللہ دعوت دے رہے ہیں. اے شمر تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. تیرے اندر وہ انسانیت جاگ جائے، وہ انسانیت کو دھوکہ نہ دے، حیوان نہ بن. تو انسان ہے، خدا نے تجھے شرف بخشا ہے، مجھے قتل نہ کر. یہ وجہ ہے، نہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے وجہ ہے. تو یعنی ارتباطات جو اولیاء کرام کے مختلف دنیاوی ارتباطات جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ در حقیقت اس کی نسبت خدا متعال سے کس طرح سے، اس کے بیسس پہ یہ ارتباطات ہیں. اور اسی طرح سے وہ ان سے پیش آتے ہیں ہدایت کے عنوان سے. ہر امام نے کیا کہیں گے کوفی والوں کو بھی خط لکھا ہے، عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھی گئے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی جو ہے امام کی خدمت میں آیا ہے. اور ہر افراد کو اس حوالے سے، اس کی عقل کے حوالے سے، اس کے اندازے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ امام مکے سے لے کر کے کربلا کی طرف، کوفے کی طرف روانہ ہوئے ہیں، یہ خبر عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس آتی ہے. اور یہاں پہ عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور آج انگریزی میں یہ تھوڑی گفتگو رہی ہے، میں اسے ریپیٹ کروں گا کیونکہ کافی لطیف نقطے اس میں موجود ہے. کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے کہ امام کس طرح سے پیش آئے ہیں مختلف افراد سے، اس سے ہمیں ان شخصیتوں کی حقیقت میں سمجھ میں آتی ہے. جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار امام کی خدمت میں آتے ہیں، امان نامہ لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات، ارتباطات گورنر سے، مدینہ کے اور مکے سے تھے، اور امام کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ امام کا قتل کا منصوبہ
بن چکا ہے اور امام کو مکے میں شہید کرنے والے ہیں افراد بھی پہنچ چکے ہیں، اور پھر وہ کل رات کی جو گفتگو عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے، تو یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار امان نامہ لے کر امام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہیں مکے میں رہیے، آپ کی جان کا جو ہے سیکیورٹی دی گئی ہے، امان نامہ میرے پاس ہے، مدینہ کے حوالے سے بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ اپنی تلاش اور اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ نواس رسول کی جان بچ جائے، اور پھر یہاں پر امام حسین عبداللہ ابن جعفر طیار سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے عبداللہ، میں نے رات میں رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے۔ دوسروں سے گفتگو کی ہے، کبھی خواب کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی یہ شخصیت حضرت عبداللہ ہے کہ ایک پرسنل چیز جو ایک خواب ہے وہ جو ہے بیان فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ کو، جب حضرت عبداللہ التماس کر رہے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کے پاس اتنی اس کی شخصیت ہوتی ہے، بزرگ ہوتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، تو کوئی ایسا ہمارے زبان میں بہانہ لانا پڑتا ہے کہ وہ بالآخر اس کا احترام باقی رہے، کہ وہ برا نہ مانے احترام، یعنی ہم کہیں گے بہانہ ہو۔ تو یہاں پہ امام حسین اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ ایک پرسنل ہے، ایک خواب ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے، اور اس خواب میں رسول خدا نے مجھے امر فرمایا ہے اور میں اس کے طرف بڑھ رہا ہوں، چاہے اس میں رسول نے یہ فرمایا کہ اس میں چاہے میرا فائدہ ہو یا نہ ہو، اس امر کو پورا کرنا ہے۔ اور مزید اس کے بعد اضافہ کر کے یہ کہتے ہیں عبداللہ سے کہ اور یہ خواب میں نے کسی سے عرض نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے عرض کروں گا۔ مزید جب حضرت عبداللہ جاننا چاہتے ہیں تمام خواب کو جو امام نے دیکھا، تو امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ تا لقاء، جب میں خدا متعال سے مل نہ جاؤں جب تک یہ خواب میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ آخر حقیقت کیا تھی، وہ خواب کیا تھا، یہ حسین اور رسول اور خدا کے بیچ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس امان نامے پہ کچھ تحریر کرتے ہیں، تشکر بھی کرتے ہیں، حسن نیتی کا قدردانی کرتے ہیں، حسن نیتی کا۔ تو مگر میں یہ عرض کیا یہ گفتگو کیونکہ ہر رات ایک شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور آج کی رات تو اون اور محمد کی رات ہے، تو عبداللہ ابن جعفر طیار اور اس قسم کی گفتگو امام کی ہمیں یہ بتلاتی ہے، اگر دوسرے شواہد بھی نہ ہو، وہ شواہد کہ حضرت عبداللہ بیمار تھے، حضرت عبداللہ کا سن زیادہ تھا، کیونکہ اکثر افراد پوچھتے ہیں کیوں جوائن نہیں کی ہوئے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، صرف گفتگو سے ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں۔ مختلف دلائل لائے جاتے ہیں، بیٹوں کو بھیج دیا، بیمار تھے، نابینا ہو رہے تھے، صحیح معنوں میں دیکھ نہیں پاتے تھے اس وجہ سے، مگر یہ گفتگو جو امام کی حضرت عبداللہ سے یہ واضح ہے کہ کتنا احترام ہے امام حسین کر رہے ہیں حضرت عبداللہ کا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ اجازت ہے کہ میں حضرت زینب سے ملاقات کروں، اور پھر امام حسین اجازت دیتے ہیں اور وہ قیام میں جاتے ہیں، جو کیونکہ مکے سے نکل چکے تھے امام۔ اور بعض روایتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نکلتے ہی کہا کہ یعنی خیمہ لگا دیا جائے ابو الفضل سے، تو وہی بات جو کل حضرت حر کے حوالے سے تھی، انہوں نے پوچھا ابھی تو نکلے ہیں، تو امام حسین متوجہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کاروان کو ملحق ہونے کے لیے کوئی ایسے دو جوان آ رہے ہیں جو جعفر طیار کی طرح بھی جنگ کریں گے اور حیدر کرار کی طرح بھی جنگ کریں گے، اون اور محمد۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ حضرت زینب کے پاس جاتے ہیں، بعض مقاتل میں یا بعض علماء حضرات اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت زینب تھوڑی سی نگران ہوئی، پریشان ہوئی، حکم حضرت عبداللہ در حقیقت کیا ہو سکتا ہے، شاید عبداللہ کہے واپس چلے جائیں، سو پہلے ہی حضرت زینب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم سرحدوں پر ہے، آپ جو کہیں گے قبول ہے، لیکن زینب زندہ واپس نہیں جا سکتی۔
ایک ایسی محبت ہے بھائی اور بہن کی، محبت ولائی ہے، کیونکہ جب حسین خدافزی کر کر عاشور کے دن جا رہے تھے تو زینب نے یہی کہا تھا، بھیا جب ماں اس دنیا سے چلی گئی بابا میرے لیے ڈھارس تھے، جب بابا دنیا سے چلے گئے حسن مجتبیٰ میرے لیے تھے، اور جب حسن مجتبیٰ چلے گئے تو آپ تھے۔ آپ کے جانے کے بعد میرا کون ہوگا بھیا؟ اور یہاں پر حسین نے اپنا دست ولایت زینب کے سینے پہ رکھا ہے اور وہ ولائی قدرت منتقل کی ہے، اور اس کے بعد زینب نے کہا بھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا کہ زینب زندہ واپس نہیں جا سکتی، تو حضرت عبداللہ نے کہا زینب میں آپ کے مقام کو سمجھتا ہوں، انتی عالمۃ بلا معلمہ ہے نا، اور پھر اس کے بعد میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ اگر وقت آ جائے حسین کی جان پر تو میں کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں، محمد کو میرے طرف سے قربان کر دینا اور اون کو اپنے طرف سے قربان کر دینا۔ اون اور محمد کو وہاں پہ سپرد کیا، حضرت عبداللہ واپس چلے گئے، کاروان کوفے کی طرف چلا، کربلا میں رکا، اور وہ دن بھی آ گیا، عاشور کا دن، جب ایک ایک شہید میدان میں جا رہا ہے، اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اور پھر زینب اون اور محمد سے مخاطب ہو کے کہتی ہے آخر تمہاری نوبت کب آئے گی، تم آخر میدان میں کب جاؤ گے؟ یہاں پہ اون اور محمد کہتے ہیں کہ ہم قیام حسینی میں جاتے ہیں، لیکن امام اتنے مشغول ہے اور مصروف ہے، ہمارے طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیوں امام توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ جس طرح سے زینب کی محبت ہے اکبر سے، اسی طرح سے حسین کی محبت ہے اون و محمد سے۔ کیوں امام اون و محمد کو لے کر نہیں نکلے؟ اسی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اون و محمد قافلے میں شامل ہو، لیکن مشیت الہی کچھ اور ہے، اون اور محمد آ چکے ہیں، لیکن یہی چاہ رہے ہیں کہ اون و محمد جنگ پہ نہ جائے، توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ زینب مخاطب ہو کے کہتی ہے اون و محمد سے چلو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اور حسین عاشور کا دن ہے، آپ تصور کیجئے گا کہ کتنے نہیں مصروف ہے، ایک ایک شہید کے لاشے پہ پہنچتے ہیں اور اس شہید کے لاشے کو لے کے آتے ہیں گنج شہیدان میں، ایک ایک سپاہی کو تیار کر رہے ہیں اور میدان میں بھیج رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اصحاب کو دلاسا دیتے جا رہے ہیں، آمادہ کرتے جا رہے ہیں۔ حسین مصروف ہے، لیکن ہم جب مقتل کی طرف نگاہ کرتے ہیں، مقاتل کی طرف، حدیث کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ جب زینب سامنے آ جاتی ہے حسین کے سب چیز بھول جاتے ہیں، غصہ اور غم بھی بھول جاتے ہیں، تمام توجہ امام حسین علیہ السلام حضرت زینب کبریٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ حسین مصروف ہے اور ایک دم کیا دیکھتے ہیں کہ زینب خیمے کے دروازے پہ ٹھہری ہے، سب چیز چھوڑ کر زینب کبریٰ کے پاس آ جاتے ہیں۔ بہن آخر ماجرا کیا ہے؟ زینب یہ کہتی ہے کہ یہ اون اور محمد ان کو میں نے خود تیار کیا ہے، بھیا محمد کو میں نے امام جعفر طیار باندھا ہے اور اون کو میں نے امام حیدر کرار باندھا ہے۔ کچھ سن ہی نہ تھا۔ فرمایا گیا کہ ایسا سن تھا، ایسا قد تھا کہ جب تلوار باندھے گئی تھی تو تلوار زمین پہ لگتی تھی، اتنے چھوٹے بچے ہیں۔ اور اون اور محمد کا ہونا قطعی ہے، یقینی ہے، کیونکہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ زیارت ناہیہ ہو، چاہے جو وہ زیارت شب عصر عاشور ہم جو پڑھتے ہیں، ان میں اون اور محمد کا ذکر ہوا ہے، یعنی دونوں کا اس جنگ میں ہونا اور شہید ہونا قطعی ہے تمام تاریخوں کے اعتبار سے۔ اون اور محمد امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ انہیں تیار کرتے ہیں اور بھیج رہے ہیں رن کی طرف، میدان کی طرف، اور دیکھ رہے ہیں جب یہ دو سوار جنگ میں آئے، ایسی جنگ کی،
اور زینب بھی یہی کہہ کر بھیجا تھا نا، رات میں یہی تو گفتگو تھی زینب کی اون اور محمد سے، بیٹا تم جب جنگ کرو گے تو جنگ جعفر طیار یاد دلا دینا، تب تم جنگ کرو گے تو تم بتلانا کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، اس طرح سے تم جنگ کرنا. اور یہ اسی طرح سے جنگ کیے ہیں، دشمنوں کو نیست اور نابود اور جہنم میں واصل کیے ہیں. اور عمر سعد جب دیکھتا ہے کہ یہ دو جوان اس طرح سے جنگ کر رہے ہیں تو چیخ کر کہتا ہے کہ ان دونوں کو جدا کیا جائے، ہم ان پہ حاوی نہیں ہو سکتے جب تک یہ دونوں ساتھ جنگ کرتے رہیں گے. دونوں میں جدائی ڈالی گئی، اون اور محمد کو جدا کر کر گھیرا گیا، ان کے اوپر تیر اور نیزوں کی بارش اور تلوار چلائی گئی. اور جب محمد گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں، پہلے میرے آقا میرے مولا میرا سلام قبول ہو، حسین مچل جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں محمد کے پاس. پھر ساتھ ساتھ صدا آتی ہے اون کی، میرے آقا میرے مولا. حسین جائے تو کہاں جائے، اون کے پاس جائے یا محمد کے پاس جائے؟ جب ان دونوں کی روح پرواز کر گئی، ابو الفضل بھی وہاں پہ موجود ہے، جوانان بنی ہاشم کچھ وہاں پہ موجود ہے، ان دونوں کے لاشیں کو قیام میں لے آتے ہیں. ایک ایک بی بی آ کر ماتم کر رہی ہے، لیکن ایک بی بی نظر نہیں آتی. آخر وہ بی بی کہاں ہے؟ وہ بی بی اپنے خیمے میں سجدے میں گری ہوئی ہے اور شکر بیچ رہی ہے اور دعا کر رہی ہے کہ اے پروردگار اس قربانی کو قبول فرما. لیکن وہ وقت بھی آیا جب اکبر میدان میں گئے ہیں، اکبر کا لاشا لایا جا رہا ہے، حسین صدا بلند کر رہے ہیں، اے جوانان بنی ہاشم میری مدد کے لیے آئیے. لیکن کون سی بی بی باہر نکل رہی ہے قیام سے؟ زینب کبریٰ باہر آ جاتی ہے. زینب نے اون اور محمد کا ماتم نہیں کیا، اسی لیے نہیں کیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسین کے دل میں یہ آ جائے کہ حسین کی وجہ سے یہ دو شہید ہوئے ہیں. زینب نے کبھی بھی ذکر اون اور محمد نہیں کیا. جب کٹے ہوئے سر دیے گئے، تمام کٹے ہوئے سر، شام میں ایک ایک بی بی آگے بڑھ کے اس سر کو جو ہے استقبال کر کے لے کر گریا کرتی تھی. لیکن دو چھوٹے چھوٹے ایسے سر تشت میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی اسے قبول نہیں کر رہا. تو بیویاں کہتی ہے شاید یہ یتیم بچے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو یہ سر اون و محمد ہے. اور زینب کہاں ہے؟ زینب حسین کے سر کے ساتھ ماتم کر رہی ہے. زینب قافلہ جب پہنچا واپس رسول خدا کی قبر پہ گئی، تمام شہداء کا ذکر کیا، سب کا پرسا دیا. ماں کی خبر پہ گئی، تمام شہداء کا ذکر کیا، سب کا پرسا دیا. لیکن ذکر کس کا نہیں کیا؟ اون اور محمد کا ذکر نہیں کیا. لیکن جب ایک دفعہ وہ گھر واپس گئی ہے، دروازہ کھولی ہے، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیتی ہے. اون اور محمد میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں نے ماتم نہیں کیا، میں نے تم کے اوپر گریا نہیں کیا. حجرہ دیکھتی ہے، یہ اون کا حجرہ، یہ محمد کا یہ کنواں، یہاں پہ میرے بچے کھیلا کرتے تھے. زینب کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی، تمام وجود اور آئندہ جو زینب کا تھا حسین کے لیے قربان کر گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین. بہنوں سے گزارش ہے کہ عزاخانہ کو خالی کر دیں، برادرز جو ہے وہ اس کا زیارت کرنے کے لیے. مومنین ہر سال کی طرح اس سال بھی عاشور کو جلوس ڈاؤن ٹاؤن ڈیلس میں جیف کے میموریل پہ نکالا جائے گا 10 AM to 12. وقت کی پابندی کیجیے. یا حسین، یا حسین، یا یا حسین، یا حسین. اب میں محسن سے ملتمس ہوں کہ ماتم خوانی کریں. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.
اے آن محمد 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 شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد اے آن محمد محمد اے آن محمد اے آن ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بدر احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں لازم ہے رزز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا اے آن محمد اے آن محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے آن محمد اے آن محمد
حسین یا مہمان محمد کا نواسا ہو کے 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 مہمان محمد کا نواسا دشت خوخار میں لگتے دل زہرا آیا ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا ہو کے مہمان محمد کا نواسا شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا ساتھ لپٹا ہوا برچی سے کلیجا آیا کہ مہمان محمد کا نواسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا کہ مہمان محمد کا نواسا جو کہ گزری ہوئی اکبر کی جوانی دیکھی میں ڈوبی ہوئی اکبر کی جوانی دیکھی آیا بھی تو خود قاصد صغرا آیا کہ مہمان محمد کا نواسا آیا کہ مہمان جو کہ گزری نواسا آیا کہ مہمان جو کہ گزری ہوئی اصغر پہ وہ روداد نہ پوچھ جو کہ گزری ہوئی اصغر پہ وہ روداد نہ پوچھ آئے پیاسا لب دریا سے بھی پیاسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا ساتھ لپٹا ہوا برچی سے کلیجا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا قید خانے میں صدا گریا زاری کی ہے قید خانے میں صدا گریا زاری کی ہے تو کو زنجیر پہ سجاد کورونا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا محمد کا نواسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا کوفیوں شرم سے آنکھوں کو چھپائے رکھنا کوفیوں شرم سے آنکھوں کو چھپائے رکھنا ننگے سر ہے در کرار کا کنبہ آیا کہ مہمان
کا نواسا آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا ہو کہ مہمان شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا ساتھ لپٹا ہوا برچی سے کلیجہ آیا ہو کہ مہمان محمد کا نواسا آیا ہو کہ مہمان السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ وخاتم النبیین، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم یا ابا محمد حسن المجتبیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین و تسۃ المعصومین من ذریۃ الحسین، سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، پھر ایک مرتبہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، بالخصوص سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك رقية وسكينة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا ورحمة الله وبركاته. السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ لک فرج وجعلنا من اوانک وانصارک والمستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sister, make a note the session with the girls is starting right now with Maulana in the basketball court.
मोमिनीन मुतवज्जा हो। कल उर्दू मजलिस के बाद बाहर इंशाअल्लाह जुलूस निकाला जाएगा, अलम के पास मातमदारी होगी। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। कल उर्दू मजलिस के बाद जुलूस